اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیا بوڑھی عورت خوشبو لگا سکتی ہے؟ بوڑھی کیا جوان عورت بھی خوشبو لگائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سنن نسائی میں حدیث ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کے، بہت تیز خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے وہ زانی ہے، لوگوں مردوں کو اٹریکٹ کرنے کی. اگر کوئی عورت ایسی خوشبو لگاتی ہے جس کی خوشبو دھیمی ہے، رنگ اس کا واضح ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی خوشبو اس طرح کی ہے تو وہ ضرور لگائے. بوڑھی بھی لگا سکتی، کیوں نہیں لگا سکتی، جائز. کیا آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار کو کسی کا عطا کردہ سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں تو کسی غیر اللہ میں غیر مستقل اور اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ اختیار ماننے سے شرک و برابری کیسے ثابت ہوگی؟ اوے پرانے کوٹ قسم کے تواڈے دلائل نے. یہ میں نے اس پہ ریسرچ پیپر نمبر 3 لکھ دیا ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، کہ جی ہم تو اللہ کی اطاعت سے مانتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے یہ چیز عطا ہی نہیں کر رہی کسی کو، تو آپ کس طرح اللہ کی اطاعت سے؟ میں کیونکہ اگر اللہ کی اطاعت سے ہم کسی کی عبادت کر سکتے ہیں، یہ تو خدا کی ڈیفینیشن کے خلاف ہو جائے گا. خدا تو کبھی یہ نہیں کہے گا. سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں نہیں کہے گا کہ تم نبیوں کو یا فرشتوں کو رب مان لو اللہ کو چھوڑ کے. کیا تمہیں وہ کفر کی طرف ترغیب دے گا بعد اس کے کہ تم ایمان لے آئے، اور بعد اس کے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے بھی ہو اور اس کی تعلیم کا درس بھی دیتے ہو، پڑھتے پڑھاتے بھی ہو؟ یہ سورہ عمران کے اندر آیت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ، اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، من دون اللہ کون، اس میں میں نے یہ آیت بھی بریف کی ہے. اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی. اللہ تعالیٰ جو چیز چاہے گا نا وہی آپ کسی کے لیے مان سکتے ہیں. اللہ چاہے گا، آپ کے چاہنے سے اللہ نے نہیں چاہنا. آپ کہیں جی اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں اور موسیٰ کو دوزخ میں پھینک سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کیسے ہی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. فرعون ہی دوزخ میں جائے گا، موسیٰ جائیں گے جنت میں. کیونکہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو جنت میں نہیں جائے تو اللہ کے کلمات بدل جائیں گے، اور جو کلمات بدل دے وہ اللہ ہی نہیں ہے. تو اللہ وہ ہے کہ اس نے مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے، دعا کے لیے کہ صرف مجھے پکارو. وہ اپنی یہ والا معاملہ کسی کو عطا بھی نہیں کرے گا. ظاہر اسباب لادہ معاملہ ہے، نبی سامنے موجود ہوں، آپ ان سے جا کے ضرور ریکویسٹ کریں، اس کے اوپر تو کوئی نہیں ہے. غیب میری مدد کے لیے پکار سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دعا صرف اللہ ہی سے میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے، اور مسئلہ نمبر 3 ہے sunnatpak.com پہ، دعا صرف اللہ ہی سے، وہ آپ دیکھ لیں. میں نے سارے، اور ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب، کہ جی امی سے روٹی مانگیں گے شرک ہو جائے گا. یہ پرانے بہانے سن بھائی، انجینئر صاحب تو پہلے انہوں نے. کیا آپ قدرت و اختیار الہی کو غیر کے اذن کے تحت مانتے ہیں؟ اگر نہیں تو غیر اللہ کا اختیار جو تحت اذن الہی ہو اس کے ماننے سے باری تعالیٰ سے شراکت و برابری کیوں کر ہوگی؟ وہ چیز اس نے اپنے لیے خاص کر لی ہے نا جی. جب اس نے ایک چیز خاص کر لی، اسی طریقے سے آپ کے، یہ میں ان کو ان کی زبان میں سمجھاتا ہوں، یہ ذاتی خدا ہے، یہ عطائی خدا ہے. اللہ کے اذن سے یہ خدا ہے، تو اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں نا. وہ کہتا ہے میرے اذن سے نہ تو کوئی معبود ہو سکتا ہے، نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ مشکل کشا حاجت روائی کروائیں کہ اس سے دعا مانگے اور وہ قبول کرے. اسباب اس نے آپ کے ماں باپ کو سبب بنایا ہے، اس نے گھوڑے کو آپ کا سبب بنا دیا. یہ گھوڑے کی وجہ سے پرنٹنگ پریس سے بخاری مسلم نکلے ہوئی ہے نا. ایک کسی بزرگ نے تو نہیں کوئی پرنٹنگ مشین بنائی، ٹھیک ہے نا جی. وہ اسباب ڈفرنٹ چیز ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ آپس میں آپ باتیں نہ کریں، بلکہ آپ دونوں کٹھے نہ بیٹھیں. جو گپے مارنے والے ہیں وہ کٹھے بیٹھنے کی اجازت نہیں، ایک ادھر آ کے آج بس. ہاں اس طرح. نقائش شغار وٹا سٹا کی حرمت کی علت کیا ہے؟ اگر درمیان میں حق مہر فرق کے ساتھ رکھ دیا جائے کیا تب بھی یہ نکاح حرام کے زمرے میں آئے گا؟ دلیل کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں. شغار جو ہے نا جی، جو شریعت میں ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو، اس کے عوض میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں. یہ والا وٹا سٹا حرام ہے. البتہ اگر اس میں ایجاب و قبول، حق مہر، ساری چیزیں فالو کی جائیں، شرط نہ لگائی جائے، تو شریعت کو تو کوئی اعتراض نہیں. چاہے بہن بھائیوں والا وہ والا معاملہ ہو جائے کہ اس کی بہن اس کے بھائی کے ساتھ، اس کی بہن اس کے بھائی کے ساتھ، کوئی حرج نہیں. میں گردوں کے مرض میں مبتلا ہوں، یعنی میرے گردے فیل ہیں اور ہفتے میں 2 دفعہ ڈائلسس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ شفا دے. الحمدللہ میں سارے روزے رکھ رہا ہوں
سوائے جس دن ہسپتال جاتا ہوں. پوچھنا یہ ہے کہ عید کے بعد جو 6 روزے ہیں وہ لگاتار رکھنے ہوتے ہیں اور میرے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں پہلے وہ پورے کرنے ہیں یا یہ 6 روزے رکھ لوں؟ پہلی بات ہے وہ 6 روزے لگاتار نہیں رکھنے ہوتے. شوال کے 6 روزوں پہ میرا کلپ بھی آپ دیکھ لیں. نہ یہ ضروری ہے کہ ایک روزہ فوراً بعد رکھیں باقی پورے مہینے میں رکھ دیں. بھائی پورے مہینے میں جب مرضی رکھیں. 6 روزے تو وہ ظاہر ہے وہ تو شوال میں ہی رکھے جا سکتے ہیں نا. فرض روزے جو آپ کے چھوٹ گئے ہیں وہ تو آپ اگلے روزوں سے پہلے کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں. تو آپ پہلے شوال کے 6 روزے رکھ لیں. اگر آپ وہ بھی چھوٹے ہوئے بھی رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر آپ کی طاقت ابھی یہ ہے کہ میں شوال کے 6 روزے رکھ لوں, یہ والے میں بعد میں قضا کر لوں گا, تو جائز ہے, کر سکتے ہیں. باقی یہ نہیں کر سکتے کہ قضا کے اندر ہی شوال کے 6 روزوں کی نیت کر لیں. یہ بھی ایک نواں ورژن بھی آیا ہوا ہے. ہاں, ایک ٹکڑی 2 مزے. ایسی تھوڑی دیر سے بند کرو, میرے پیر ٹھر گئے جلد بندے ہو. ایسی بند کرو. دیہاتی علاقوں میں تو بندہ گندم یا جو وغیرہ دے تو مشینیں ہوتی ہیں جو ان سے بندہ پسوا لیتا ہے, لیکن شہر میں تو یہ نہیں ہے. تو دانوں کی بجائے آٹا دے سکتا ہے. فطرانے میں اگر دے سکتا ہے تو کتنا فطرانہ آٹا دینا ہوگا؟ فطرانے پہ آپ دیکھ لیں سنی شیعہ کا اختلاف فطرانے کے اوپر. 2.5 کلو ہے جی آٹا. گندم ہو آٹا ہو 2.5 کلو ہے فی کس کا. میں نے اس میں ثابت کیا ہے, بڑا ڈیٹیل میرا وہ کلپ ہے. جو شخص رمضان کے روزے پورے نہ رکھتا ہو وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ بیٹھ سکتا ہے, لیکن اعتکاف کے دوران اس کو روزے رکھنے ہوں گے, ورنہ وہ کیا لینے آیا ادھر, دعانے کھانا ہے. ہاں ہم نے تو مطلب ایسے لوگ ہیں کہ دن کے وقت وہ تربوز وغیرہ بھی کھاتے ہیں کھانے کے اندر, ٹھنڈے تربوز, کوئی دیکھنے والا نہیں نہ ہوتا. کیا صدقہ جوڑا چیز کا کرنا افضل ہے, جیسے کہ 2 نوٹ 10 کے ہوں یا 5 کے 2 نوٹ ہوں, ایک چیز کا صدقہ کرنا, یا یہ بات بلا دلیل ہے؟ اس کے الٹ والی بات صحیح ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے. تو جوڑے کی بجائے اور چیز دینی چاہیے, 1 3 5 7. کیا زکوٰۃ اور صدقہ کے پیسے علیحدہ علیحدہ رکھنے چاہیے؟ صدقے سے مراد کون سا صدقہ ہے؟ اگر منت والا صدقہ ہے وہ تو واجب ہے, زکوٰۃ والا فرض ہے. اگر ویسے ہی کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو ظاہر ہے زکوٰۃ کے ساتھ بے شک مکس کریں, لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کو بعد میں صحابی نہ رہے, زکوٰۃ جو نکالنے والی تھی وہ آپ نے نکالی کوئی نہیں, اور آپ نفلی صدقات ہی بانٹتے پھر رہے. تو آپ کٹھے بھی رکھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اور ان کو علیحدہ علیحدہ کیوں رکھنے کی ضرورت ہے؟ اور زکوٰۃ کے مصارف بھی بتا دیں. زکوٰۃ کے مصارف سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں آئے ہیں, مسئلہ نمبر 95B میرا ڈیٹیل زکوٰۃ کے اوپر ریکارڈڈ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. حرم شریف میں ایک بندے نے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی, کیا وہ حرام موت ہی مرا ہے؟ لوگ یہ خیال پیش کر رہے ہیں کہ اتنی اچھی جگہ اپنی جان لے لی, خودکشی حرام ہے. کیا حرم شریف میں بھی حرام ہی رہے گی؟ خودکشی تو حرام ہے جی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے سامنے خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا, آپ نے جنازہ نہیں پڑھا. یہ بڑا کرٹیکل ایشو ہے, حرام موت ہے, اور اگر اس نے اس کو جائز سمجھ کے کیا تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے کہ میں حرم میں مر گیا ہوں. بھائی حرم میں کوئی جینول موت بھی مرے تو اس کا تو یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. جنت دوزخ کا فیصلہ تو اعمال کے اوپر ہونا ہے, حرم میں فوت ہونے سے تو نہیں ہونا. ٹھیک ہو گیا نا؟ ٹھیک. تو اس طرح کوئی جنتی نہیں بن جاتا, حرام موت ہے. نیک لوگوں کا کام ہے کہ ایسے بندے کا جنازہ بھی نہ پڑھے. نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھا. ہمارے محلے میں ایک یعنی قریبی حافظ قرآن تھا, لیکن وہ بعد وہ حافظ پھر وہ فارغ ہو گئے, جو حافظوں کا حال ہوتا ہے وہی اس کا حال ہو گیا. اس نے وہ تیزاب پی کے خودکشی کر لی تھی, 18 سال عمر تھی. دعوت اسلامی سے اس نے حفظ کیا ہوا تھا, بریلوی تھا. تو اس کا جنازہ میرے خیال ہے جہلم کی تاریخ کا بڑا جنازہ ہوا ہے. حالانکہ میرے درس میں بھی وہ 2-3 دفعہ آیا ہے, میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا کیونکہ میں ایک ڈومیننٹ ریلیجیس پرسنالٹی ہوں, مجھے نہیں پڑھنا چاہیے. عام آدمی چند ایک لوگ پڑھ کے دفناتے ہیں, جنازہ تو اس کا ہوگا, لیکن ڈومیننٹ لوگ نہ پڑھیں تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو کہ یار یہ چیز اپریشیٹیبل نہیں. اس خودکشی کر لے, وہ پاگل کی خودکشی, پاگل پہ تو شریعت ہے ہی نہیں.
پاگل پہ تو کچھ نہیں چلے، اس بیچارے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. کئی دنوں سے بہت برے خواب آ رہے ہیں، جیسے کہ اپنا کوئی قریبی بہت ہی بڑی بیماری میں مبتلا ہو کر وفات پا جاتا ہے. اس صورت میں کیا کروں؟ او میرے بھائی، یہ خواب اتنی بڑی مصیبت بنے ہوئے ہیں اس قوم کے لیے. لوگ آ جاتے ہیں خواب کی تعبیر بتائیں. او یار، خواب زیادہ تر پریشان خالیاں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کوئی جی خواب کی ضرور کوئی تعبیر ہوگی. ایک پورا محکمہ ہے خوابوں میں. میرا مسئلہ 6B دیکھ لیں، جس میں میں نے بتایا کہ خواب میں اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھا، آپ لیفٹ سائڈ کے اوپر 3 دفعہ تھو 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 کر دیں، دیٹس آل. بس اذکار کریں، دیٹس آل. باقی یہ مصیبت اس کی تعبیر پوچھنا ہے، کوئی کسی کو نہیں پتا. جب تک وہ ہو نہ جائے کوئی نہیں بتا سکتا. سیدھی سی بات ہے. پیغمبر دنیا میں موجود نہیں ہے، وہی کا سلسلہ منقطع ہے. ہم ڈیفینیٹلی ہونے کے بعد بتا سکتے ہیں، پہلے نہیں بتا سکتے. عمران خان صاحب نے 2013 کے الیکشن میں خواب دیکھا تھا، میں نے کلین سویپ کیا ہے. نہ 13 میں کیا، نہ 2018 میں کیا. تل قادری صاحب کے خواب بھی آپ کو پتہ ہیں نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے. تو سب باقی خواب کدھر؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا فون آیا مجھے خواب میں. ٹھیک ہے نا جی. تو یار ان خوابوں کے مطلب کیا، ان خوابوں کا کیا مطلب لینا دینا؟ چھوڑ پڑے، خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے. مطلب اس آپ پریکٹیکل دنیا میں آئے جو پریکٹیکل ہے. خوابوں کے پیچھے پڑ جاتے. ٹھیک ہے، یہ سموسے آگے میرا خیال ہے اس کو بند کر دیں، سموسے کھا لیں پھر باقی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی جناب، سموسوں اور چائے کے وقفے کے بعد ٹھیک ہو گیا. رمضان المبارک میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو وطر بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا ہوں گے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. یہ یعنی نفلی نماز ہے نا وطر، اس کی جماعت رمضان میں سنت ہے. اگر کوئی الگ بھی پڑھتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ تو افضل ہے کہ آپ فرض نماز امام کے ساتھ ادا کریں اور قیام اللیل گھر جا کے آخری پیر میں کریں. وہ افضل نماز ہے. میرا قیام اللیل پہ 20 تراویح والا آپ تراویح 8 یا 20 وہ کلپ دیکھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. باقی رمضان کے علاوہ بھی وطر کی نماز جماعت سے پڑھی جا سکتی. سر مصنف ابن ابی شیبہ موجود ہے کہ جس رات حضرت ابوبکر کو دفنایا گیا تھا، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، حضرت عمر جب واپس آ رہے تھے، حضرت عمر نے کہا کہ میں نے وطر نہیں پڑھے میں. تو حضرت عمر نے جماعت کروائی اور باقی صحابہ نے ان کے پیچھے وطر کی نماز پڑھی، اور یہ ادر دن رمضان تھا. تو یہ نفلی نماز کی جماعت کبھی کبھار کروا لیں، جائز ہے. رمضان میں روزانہ سنت ہے، اور نہ بھی کروائیں علیحدہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ فقہ حنفی میں بھی یہ مسئلہ نہیں ہے. بار شریعت میں نے لکھا ہے کہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جس نے 4 فرض جماعت سے پڑھے اس پہ لازمی ہے کہ وہ وطر بھی جماعت سے پڑھے. یہ مسئلہ باطل ہے. یہ یعنی فقہ اتنا باطل ہے کہ فقہ حنفی کے نزدیک بھی باطل ہے. اس کے باطل ہونے کی آپ انٹینسٹی کا اندازہ لگا لیں. فرض نہیں پڑھے تو وطر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. فرض نہیں پڑھے تب بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 علیحدہ نمازیں ہیں. یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک بندے نے زور نہیں پڑھی جماعت کے ساتھ، کیا اثر کی پڑھ سکتا ہے؟ پڑھے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں اس کا. 2 الگ نمازیں. اگر خامد اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا ہو اور خامد دل میں اس کے ساتھ علیحدگی کا سوچتا رہا ہو اور ایک آدھی بار اس کو بول بھی دے کہ میں نے تجھے فارغ کر دیا، تو چلی جا یا دفع ہو جا میرے گھر سے، تو اس بات کا نکاح کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں جی، طلاق کے لفظ سے اگر طلاق دی جائے نا تو وہ طلاق ہو جاتی ہے. طلاق کے لفظ کے علاوہ اگر کسی اور لفظ سے طلاق دی جائے تو پھر کہنے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے تو میری طرف سے فارغ ہے، اور اس نے نیت کی کہ میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو 3 ہو جائیں گی، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گی. اور اگر فارغ سے مراد 1 طلاق مراد لیا تو 1 طلاق ہوگی. اور اگر فارغ سے مراد صرف ایک محاورتاً بولا ہے، اس کے دل میں بھی طلاق نہیں تھی، نیت نہیں تھی طلاق کی، تو پھر نہیں ہوگی. کیا کوئی قاری یا عالم قبرستان کے پاس سے گزر جائے تو 40 دن تک قبرستان والوں کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ دیکھو پوچھ رہے کہ دیکھو انہوں نے. پہلی بات یہ کہ اس کا جواب تو پہلے میں آپ کو لاجیکل اور اینٹی وینم پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ اگر دیوبندیوں کا قاری یا امام کسی بریلوی کی قبر کے پاس سے گزر جائے تو بریلوی بزرگ سے پوچھے وہ کہے گا ہو سکتا ہے وہ مطلب وہ نوست پہ گئی ہو، عذاب ود دی جائے، کہے گا کہ نہیں؟ تو میرا خیال اس کے اندر ہی جواب ہے. سارے ایک دوسرے کے بارے میں کہیں گے. اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. دعا کریں. البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں ذرا ڈیٹیل ہے کہ ایک عورت مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، راتوں رات فوت ہوئی. صحابہ نے نبی علیہ السلام کو بتایا، بغیر دفنا دیا. 2-3 دن بعد آپ نے کہا وہ حبشی عورت نظر نہیں آ رہی.
تو کہا گیا رسول اللہ فوت ہو گئی تھی, ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھا, اس لیے ہم نے آپ کو انفارم نہیں کیا. آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. قبر پہ گئے, قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا. پھر جنازہ پڑھ کے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں, میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان کو نور سے بھر دیا. لیکن یہ نبی اسلام کی خصوصیت ہے, اور وہ بھی جنازہ پڑھا تھا. اور سبحان اللہ تو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی قبریں نہیں تھی, صحابہ کی قبریں تھیں. کیونکہ نور سے کافر کی قبر تو نہیں بھری جا سکتی نبی کی دعا سے بھی, کیونکہ سورہ توبہ میں ہے کہ نبی 70 دفعہ بھی مغفرت کی دعا کرو, ہم نہیں قبول کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی کی صحبت ہونا, نبی کا زمانہ پانا بھی کسی کے لیے بینیفیشری نہیں ہو سکتا اگر اس کے اعمال صحیح نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے. مدعم نامی ایک غلام تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, وہ آپ کو سفر و حضر میں وضو کرواتا تھا, آپ کی سواری کا کجاوا کستا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پہ اسے تیر لگا, وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا اس کو جنت مبارک ہو. آپ فرمایا تم جنت کہہ رہے ہو؟ اس نے ایک مال غنیمت کی چادر چوری کی تھی, وہ آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. اللہ نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ یہ حضور کو وضو کرواتا. تو اسی کہنا اسی بزرگاں سے جناب وضو پیر تو ہونے تھے بخشے جاؤں گے, اور نبی علیہ السلام کو وضو کروانے والے کا بھی اللہ نے لحاظ نہیں کیا. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ کچھ صحابہ نے کیجولی چند ایک رسیاں مال غنیمت میں سے ایک خیر ہے یہ تو کوئی اتنی ورت والی چیز نہیں, وہ اپنے گھر لے گئے تھے, وہ بھی لا کے انہوں نے وہاں رکھ دی کہ کہیں یہ ساڑھے گاٹے نہ فٹ ہو جائیں. تو سر تسی کتے بیٹھے ہو, عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ, عقل ہوئے تو سوچا ہی سوچا. ٹھیک ہو گیا جی. کیا بندہ آخری عشرہ میں جب بھی مسجد میں جائے تو اس کو یہ نیت کرنی چاہیے وہی تو سنت الاعتکاف یہ یعنی علماء نے بنائی بھی ہے. ویسے تو آپ عام حالت میں مسجد میں جتنی دیر مسجد میں رہتے ہیں نا آپ کو ثواب ملتا ہے, کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. مشکات میں آپ کو کتاب المساجد چیپٹر میں مل جائے گی, یہ 701 نمبر حدیث, کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا. مسجد میں وقت گزارنا, مسجد میں رہنا, اگر آپ کو علماء رہنے دیں, ہم تو ڈرتے ہی رہتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, یعنی مشکل ہو جاتا ہے. آپ بلکہ کسی مسجد میں اگر 2-4 بندے زیادہ دیر وقت گزارنا شروع کر دیں نا, ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے, وہ کہتا ہے یہ مسجد پہ قبضہ ہی نہ کہیں کر لیں. تو مبارک دور تھا کہ مسجدیں کھلی رہتی تھیں, اب تو مسجدیں نماز کے فوراً بعد بند بھی ہو جاتی ہیں اللہ ماشاء اللہ. حالانکہ مسجد تو 24 گھنٹے کھلی ہونی چاہیے, مسجد نہیں بند ہو سکتی. شرعی اعتبار سے مسجد کو تالا نہیں لگ سکتا, وہ اللہ کا گھر ہے. سر یہ اس امت کی رہبانیت ہے. اگلی لوگوں کی رہبانیت غاروں میں جا کے بیٹھتے تھے نا, اس امت کی رہبانیت مسجدوں میں بیٹھنا ہے. مسجد 24 گھنٹے کھلی ہونی چاہیے, جب بندے کو وقت ملے وہ جا کے مسجد میں بیٹھے عبادت کرے. ٹھیک ہے, یہ تو یعنی انہوں نے اپنی ذاتی جاگیریں بنا لی ہیں, اور پھر مسجد میں لکھ کے لگایا ہوتا ہے یہاں بریلوی امام کے علاوہ کوئی اور امامت نہیں کروا سکتا, کوئی درس بھی نہیں دے سکتا. جو بندی حدیث سب نے لکھ کے لگایا ہوا ہے. حالانکہ قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. آپ کسی کو مسجد میں درس دینے سے نہیں روک سکتے. آپ یہ ضرور ہے کہ آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ یار یہ جو درس دے رہا ہے اس کی یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے, اس کو حق حاصل ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ آپس میں ہونا چاہیے, بریلویوں کی مسجد میں دیوبندی جمعہ پڑھائیں, دیوبندیوں کی مسجد میں بریلوی پڑھائیں. ٹھیک ہے, اہل حدیث جائیں, یہ اہل حدیثوں کو آنے دیں, مطلب اوپن کریں نا جی. جیسے وہ یورپین یونین والوں نے ویزا فری کر دیا, یہ فری کرے نا. ٹھیک ہے نا, ہم تو کہتے ہیں آئیں لے آئیں, مطلب ہمیں بھی بات کرنے کا موقع دیں, آپ بھی بات کریں, جس کی بات سچائی والی ہوگی وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے. لیکن یہ رسک نہیں لیتے, کبھی بھی قطر نہیں لیں گے. عمان میں کام کرتا ہوں تو صدقہ فطر عمان میں ہی دینا ہوگا یا پاکستان میں, کیونکہ ادھر تو کوئی غریب آدمی ملتا ہی نہیں ہے. اللہ کرے جی پاکستان کے بھی ایسے حالات ہو جائیں, وہاں پہ اگر غریب مل بھی جائے تب بھی عمان میں جا کوئی رہ رہا نا, وہاں کی کیلکولیشن کرے گا 2.5 کلو آٹے کی جو وہ خود کھا رہا ہے. یہ نہیں کہ انگلینڈ میں روٹی کھا رہا ہے اور پاکستان کے پیسے کے مطابق وہ دے گا. وہ کیلکولیشن انگلینڈ کے اس کی کرے, اس کے 1 منٹ جتنے پیسے بنتے ہیں نا, چاہے وہاں دے دے کسی غریب کو, چاہے یہاں دے, کوئی مسئلہ نہیں. کیلکولیشن وہ ہوگی جو وہ خود کھاتا ہے. اس حدیث میں صلاۃ والسلام کا کیا مطلب ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حمد و ثنا اور صلاۃ والسلام کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. علیہ وسلم پہ. یہ صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ دیتے تھے نا تو اس کے شروع میں کہتے تھے
اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها. یہ عرب کا کلچر تھا کہ عرب کے جو لوگ ہیں نا ان کی تقاریر کے اندر اما بعد محاورتاً بولا جاتا تھا. ٹھیک ہے, یعنی وہ تمہید بنانے کے بعد کہتے تھے اس کے بعد عرض کیا ہے کہ, ٹھیک ہے نا, یعنی یہ بنیادی بات ہے. اس کے بعد اس کو نبی علیہ السلام نے یوں کیا کہ آپ علیہ السلام پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے تھے, اس کے بعد درود شریف پڑھتے تھے, اور اس کے بعد جس طرح میں بھی یہاں کرتا ہوں نا, یہ مجلس شروع کیا تو میں نے کیا کہا, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس کے بعد میں اردو میں کہہ رہا ہوں ہاں جی جناب شروع کریں, یہ اما بعد ہی ہے. یعنی آپ ہر کام کا آغاز اللہ اس کی تعریف اور درود شریف سے کریں. مسند احمد میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں گیا اور اللہ کی حمد اور درود شریف نہیں پڑھا, اگر وہ جنت میں پہنچ گیا نا اس مجلس کے اوپر حسرت کرے گا, جنت میں پہنچ کے بھی, کہ میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا تھا. اس لیے مسلمانوں کی جو مجالس ہیں وہ اللہ کی حمد اور درود شریف سے بھرپور ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, ہم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں, لیکن خطبے کا پروٹوکول ہے. میں نے درود شریف پہ مسئلہ 56 ریکارڈ کرایا, اس میں میں نے درود شریف کے 8 مواقع بتائے تھے. نماز جنازہ میں بھی درود ہے, مسجد میں جاتے ہوئے درود ہے, نماز کے اندر درود ہے. اس میں نے بتایا تھا مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب بھی تقریر کیا کرتے تھے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے تھے, پھر درود شریف بیان کرتے تھے, پڑھتے تھے, اس کے بعد تقریر شروع کرتے تھے. تو یہ پروٹوکول ہے ایک مسلمان کی تقریر کا کہ وہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, یہ کہہ لے, یہ بھی ہوئی ہے اللہ کی حمد کرتا ہوں ونصلی علی رسولہ الکریم اور صلاۃ والسلام اور رسول اللہ پہ. یار ایک تلخ حقیقت آپ کو بتاؤں, آپ کے مسلمانوں میں سے صرف ایک ملک ہے جس کا پریزیڈنٹ جب اقوام متحدہ میں تقریر کرتا ہے نا تو وہ حمد اور درود شریف کے ساتھ. کون سا ملک ہے؟ ایران. آپ ساری تقریریں نکال کے دیکھیں, پورا درود شریف پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام کی آل کے اوپر, اس کے بعد تقریر شروع کرتے ہیں. یا ضیاء الحق کے زمانے میں تھا تھوڑا بہت ٹرینڈ, دنیا کا کوئی ملک انکلوڈنگ سعودی عرب میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی حمد اور درود شریف کے ساتھ اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوں. لیکن پریزیڈنٹ آف ایران کی اب ساری تقریریں, جتنے ان کے پریزیڈنٹ گزرے اقوام متحدہ کی تقریریں نکالیں, وہ سٹارٹ اس سے کرتے ہیں اللہ کی حمد, اس کے بعد وہ درود شریف, اور پھر وہ ساتھ کہتے ہیں سلامتی ہو اس امام مہدی علیہ السلام پہ جن کا امت انتظار کر رہی ہے. کافروں میں بیٹھ کے امام مہدی کا ذکر کر کے وہ تقریر شروع کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں ان کی ساری. ٹھیک ہو بچے, تو جس کی اچھی بات ہے وہ تقریر کرنی چاہیے. کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ نام ہے وابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتاب. مسجد الحرام کے اطراف میں جو ہوٹل ہیں وہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں اور وہاں جماعت کے وقت مسجد الحرام کے مطابق ہیں اور انہی کے ساتھ ہی جماعت ہوتی ہے. کیا اس طرح نماز پڑھنا ان مساجد میں جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کا ثواب بھی اسی طرح مسجد الحرام کی طرح ہی ملے گا؟ نہیں, ختم نہیں ملے گا. پہلی بات ہے مسجد الحرام کے ساتھ نماز نہیں ہو رہی تھی, اس کا امام علیحدہ ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ امام کعبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اس سے کنفیوژن ہوگی, لوگ یہ سمجھتے ہیں. وہ بالکل صرف اذان کا پروٹوکول ہوتا ہے کہ حرم شریف کی اذان ہوتی ہے نا, اس سے پہلے وہاں اذان دینے کی اجازت نہیں ہے مکے کے اندر. وہ سارے امام مسجدوں نے ریڈیو لگائے ہوتے ہیں FM, جیسے ہی حرم کی اذان شروع ہوتی ہے وہ اللہ اکبر کرتے ہیں. میں تو بڑا کلوزلی ان کو آبزرو کیا ہے نا. اس کے بعد جماعت میں وہ آزاد ہیں, حرم میں جماعت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے وہ اپنے ٹائم کے مطابق نماز, دادا امام ہے, لادا مقتدی ہیں. اب جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے, وہ ظاہر ہے حرم تک جانا تو بڑا ایک مشکل کام ہے. یہاں تو لوگ کہہ دیتے ہیں جناب کہ اسی اتھے ہی بیٹھے رہیے, اتنے تو ایسے تنگ ہوئے ہوتے ہیں سلام پھر دے ہی ہوٹل جا رہے ہوتے ہیں واپس. ٹھیک ہے نا, تو یہ ادھر ہی کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. تو بوڑھے لوگوں کو چونکہ حج کے لیے جاتے ہیں, حج کی 4-5 دن کی ایکٹیویٹی بڑی ٹف ہوتی ہے, اس لیے ان کو یہی پریفر کیا جاتا ہے کہ بوڑھے لوگ جو ہے نا وہ وہیں پہ بیٹھ کے نا جو اپنی قریبی ہوٹل کی مسجد ہے نا وہیں پہ, یہ 1-1.5 کلومیٹر پیدل چلنے کی بجائے جانا آنا کریں تو بندے گوڑے گٹے رہ جان گے. تو جدو انہوں نے حاجت پرفارم کرنا ہے وہ تو بالکل ہی بہ جان گے. تو پھر حج کے دنوں میں وہ وہیں پہ نمازیں پڑھتے ہیں. کبھی کبھار کو موقع ملے, سواری ملے تو حرم جاتے ہیں, ورنہ وہ حج کے لیے اپنی طاقت انرجی سنبھال کے رکھتے ہیں. بوڑھے لوگ, جوانوں کی نہیں میں بات کر رہا. تو جائز ہے, لیکن ثواب تو ظاہر ہے حرم کی حدود کے اندر ہی ملے گا, چاہے وہ آپ امام کعبہ کے پیچھے ایگزیکٹ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں یا اسی کی صفے چلتے چلتے روڈ تک بھی آ جائیں. اگرچہ وہ حرم شریف کی مسجد سے باہر ہوں گی, لیکن چونکہ وہ امام کعبہ کے پیچھے ہوں گی, وہ مسجد حرام یا مسجد نبوی کی نماز شمار ہو رہی ہوگی.
تو وہ ثواب مل جائے گا. زکوٰۃ و صدقہ الفطر گاؤں کی جماعت میں دینا لازم ہے؟ گاؤں کی مسجد میں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں ظاہر ہے پہلا حق تو نہیں کہیے نا. تو ادھر جو جماعتیں بنی ہوتی ہیں جو آگے زکوٰۃ بانٹتی ہیں مسجد میں، ٹھیک ان ہے، جماعتوں کے حوالے کر اگر وہ دینا. ایماندار لوگ ہیں تو ٹھیک ہے. ہاں ادھر بھی تو آپ نے لوگوں کے والے کیا. میں تو سال سال سے اپنی قربانی جو ہے وہ ایسی تنظیموں کو دیتا ہوں کہ جو کشمیر میں یا جنوبی پنجاب میں یا بلوچستان میں غریب لوگوں کے لیے قربانیاں کرتے ہیں. وہاں سے بکرے سستے خرید کے اور جانور لے کے ذبح کر کے، وہاں تو ان غریب لوگوں نے تو بہت کم ہی گوشت کھاتے ہیں. تو میں تو الحمدللہ عرصہ دراز سے میں اپنے گھر قربانی کا جانور نہیں لے کے آیا. میں انہی کو پیسے دیتا ہوں کہ وہاں پہ کریں. یعنی میں اپنی ذات کی بات، باقی میرے بھائی میرے ماں باپ تو اللہ اپنی قربانیاں کرتے ہیں. اپنے لیے میں نے یہی کیا ہوا ہے. ادھر کیا رشتہ دار ایک رشتہ دار دوسرے کو دے رہا ہوتا ہے، وہ اس کو دے رہا ہوتا ہے، ذرا جی ہڈی آ جاتا ہے، گالاں بھی ایک دوسرے کی کھا دینے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ رات کو مجھے وائف کہہ رہی تھی، کسی نے اس کی کسی سہیلی نے نا وہ شیئر کرایا ہوا تھا فیس بک کے اوپر، تیل بن سموسا پک نہیں سکتا، تانوں کے بغیر کوئی رشتہ دار بن نہیں سکتا، اس طرح کر کے وہ لکھا ہوا تھا کہ رشتہ دار تو تانوں سے باز نہیں آتے ہیں. تو میں نے کہا یہ اس کو پازیٹیو لیں کہ جیسے یعنی سموسے کو پکنے کے لیے گرم تیل میں ڈلنا پڑے گا، یہ اس کو صبر کا گھونٹ پینا پڑے گا، اس طرح رشتہ داروں میں رہنے کے لیے آپ کو تانے کھانے ہی پڑیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے بہتر آپ تانوں سے بھی بچ جائیں گے، غریبوں کو دیں، وہ دعائیں دیں گے آپ کو، تانے نہیں دیں گے. کیا بندہ لیٹ کے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے؟ کرے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بدتمیزی نہیں، کوئی گستاخی نہیں، یہ لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے. سحری کھانے کے بعد بندے کو الٹیاں اور دست لگ جائیں تو روزے کی بابت کیا حکم ہے؟ وہی ہے جو میں نے یعنی روزوں کے احکام میں بتایا کہ اگر الٹی اتنی زیادہ آ جائے کہ آپ اپنا روزہ قائم نہیں رکھ سکتے تو آپ افطار کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ کے اندر طاقت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ خیر ہے میں گزارا کر لوں گا، تو الٹی آنے سے روزہ فی نفس سے ہی نہیں ٹوٹتا جب تک خود انگلی ڈال کے نہ کیجیے. آٹومیٹیکلی احتلام ہو جائے، الٹی آ جائے، روزہ نہیں توڑتی. اسی سے ایک سوال ہے کہ رمضان میں اگر آپ کو کوئی تھریٹ ہے، جیسے مجھے کڈنی کا پرابلم ہے کہ مجھے روزے کے دوران کڈنی کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس وجہ سے ہو سکتا ہے مجھے روزہ بھی افطار کرنا پڑے، تو ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. میں روزہ ہی نہ رکھوں یا میں نے روزہ رکھیں، رکھوں؟ روزہ رکھے نا، روزہ توڑ دیں. روزہ توڑنا کوئی گناہ تو نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے خود روزہ توڑا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے. عصر کے وقت توڑا ہے، بالکل اینڈ پہ پہنچ کے. گرمی بہت زیادہ تھی، صحابہ کی حالت دیکھی، آپ فرمایا توڑ دو. کچھ صحابہ نے پھر بھی نہیں توڑا، فرمایا تم نافرمان ہو میرے. اتنے سخت الفاظ استعمال کیے. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. روزہ توڑنا کوئی گناہ نہیں ہے. آپ سفر میں بھی روزہ رکھیں، نپ گیا تو ٹھیک، افطار کر لیا تو ٹھیک، کیا حرج ہے؟ وہ تو ہے کہ بندہ جان بوجھ کے توڑتا ہے بغیر کسی وجہ کے، وہ گناہ گار ہے. اگر سحری کے وقت طبیعت خراب ہو جائے اور انسان صرف پانی پی کر سو جائے کہ اگر طبیعت ٹھیک ہوگی تو روزہ رکھوں گا، اگر نہ ہوئی تو روزہ نہیں رکھوں گا، تو اس طرح جائز ہے معاملہ؟ نماز پڑھ کے سوئے نا، ویسے نہ سو جائے، رکھیں، کوئی حرج نہیں. ایک آدمی کسی کی دکان پر جاتا ہے، وہاں اس کو پیاس لگتی ہے تو پانی پینے لگتا ہے، وہ گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگتا ہے تو ایک گھونٹ پیتا ہے تو وہ پانی خراب لگتا ہے، وہ پانی نیچے گرا دیتا ہے، اور تب گلاس میں کوئی مسئلہ لگتا ہے تو وہ دوسرے دوست کو گلاس دیتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس گلاس میں شراب پی ہوئی ہے. اس آدمی نے جان بوجھ کر اس گلاس سے پانی نہیں پیا، وہ غلطی سے پی لیا تھا، اور حدیث میں ہے کہ شراب پینے والے کی 40 نمازیں قبول نہیں ہوتی. کیا اس آدمی اس میں تو نہیں آئے گا؟ ظاہر ہے یہ تو سوال ہی کرنے والا نہیں تھا. وہی بات ہے کہ سبوچے اونٹ نکلتے ہیں لوگ اور مچھر چھانتے رہتے ہیں، اس طرح کیا ہوگا؟ تو کوئی گرفت نہیں ہوگی، سیدھی بات. ٹھیک ہو گیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میں دبئی میں ہوتا ہوں، یہاں میرا اپنا کاروبار ہے، لیکن پاکستان میں میں نے ایک گاڑی لے کر رینٹ پر لگائی ہوئی ہے اور میرا اپنا ذاتی ایک پلاٹ ہے جو کہ مہینے کی اقساط پر لیا ہوا ہے. میں خود ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں سانجے گھر میں. کیا میری گاڑی اور پلاٹ پر زکوٰۃ بنتی ہے؟ گاڑی پہ تو کبھی بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. پلاٹ بھی اگر آپ نے ذاتی مکان کے لیے لیا ہوا ہے تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر آپ کی وہ سیونگ ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. مسئلہ 95B دیکھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد قبر پر ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی، آپ کی
امت تباہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے میں سمجھ دعا گیا. کریں. یہ مسئلہ 43 میں نے بیان کیا تھا, یہ روایت ضعیف ہے, اس میں عامش مدلس سے ان سے روایت کر رہا ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے قبر رسول پہ جا کے مانگنا, اس میں نے ان ساری روایتوں کا انالیسس کیا. یہ ساری کمزور روایتیں ہیں اور یہ تو بخاری سے ٹکراتی ہیں. بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے, 10 حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب تک اے اللہ تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے توسل سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی. اب ہم اپنے نبی کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما, بارش ہو جاتی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ امت ہلاک ہو گئی ہے, آپ یہ کریں. تو یہ ساری روایتیں کمزور ہیں. انہوں نے ہی تو امت کے عقیدے خراب کیے ہیں, جو قرآن بخاری مسلم کے خلاف روایتیں. ہمارے گاؤں میں 3 مساجد ہیں اور ہر مسجد میں افطاری کا ٹائم الگ ہے, 1 سے 2 منٹ کا فرق ہے. ہم افطار کیسے کریں, پہلی اذان پہ یا تیسری اذان؟ نہ پہلی پہ نہ تیسری پہ, آپ اپنا گھڑی کا ٹائم سٹینڈرڈ کریں اور جو افطار کا وقت ہے اس پہ کریں. ہو سکتا ہے وہ 3 بھی غلط ہو رہی ہوں. افطار ٹائم پہ سنی شیعہ اختلاف, میرا کلپ آپ دیکھ لیں. ہمیں تو مصیبت پڑی ہوئی ہے, ہم تو اذان کے بھی 5 منٹ بعد روزہ کھول رہے ہوتے ہیں. یہاں تو لوگوں نے مطلب سورج باز کا بالکل روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے اور یہ افطار کروا دیتے ہیں. آپ ٹائم ٹیبل کو فالو کریں. یوٹیوب پہ جا کے لکھیں افطار, وقت افطار پہ سنی شیعہ اختلاف, تو میرا کلپ کھل جائے گا, پتہ چل جائے گا. گھر پر کتا رکھنا اسلام میں منع ہے اور اس کا کوئی گناہ تو نہیں کہ میری ورکشاپ میں گرمی کے مارے 2-4 کتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھنڈی جگہ پہ, اور کچھ بلیاں بھی کبھی آتی ہیں, ان کو میں کھانے کے لیے بھی کچھ ڈال دیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے ڈالیں. یہ عمل غلط ہے یا نہیں کوئی نہیں, بالکل صحیح ہے یار, کوئی حرج نہیں اس میں. یہ معاملے کچھ اور ہے. کیا کتے سے کوئی چڑ نہیں ہے جی, وہاں خنزیر بھی ہے, اس کو بھی کھانے کو دیں آپ. اللہ کی مخلوق ہے نا, ورنہ تو قرآن میں آتا ہے خنزیر جہاں نظر ہے اسے مار دو. صرف یہ کہا گیا خنزیر کا گوشت نہیں کھانا. ٹھیک ہے نا, یہ اللہ کی مخلوق ہے یار. یہ کتے کے کہتے ہیں کہ 7 قدم دور ہی ان کا سانس آ جائے تو وہ کپڑے پلید ہو جاتے ہیں. وہ ہے ابھی بنایا ہے. کیا پرندوں کو گھر پر پنجرے میں رکھنا جائز ہے؟ رکھ سکتے ہیں اگر آپ ان کی غذا پوری کر رہے ہیں. ادروائز صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک عورت نے بلی پالی تھی, پھر اس نے اس کو بھوکا پیاسا رکھ دیا اور وہ مر گئی, تو آپ نے فرمایا کہ وہ نیک عورت تھی لیکن دوزخ میں. ہاں جی, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. کیا اچھا کتے کا سانس کہہ رہے تھے, تو وہ جس کتے کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں ہے کہ جو علماء سوء کتے کی مثال ہیں, ان کے سانس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. وہ بھی تو کتے ہیں نا, ان کا بھی ذرا یاد رکھا کریں, ان کے بارے میں بھی سوال کیا کریں. کیا رمضان میں وفات پانے والے کا حساب اللہ کی طرف سے نہیں کیا جاتا؟ نہیں, کمزور روایتیں ہیں. کوئی نصاب تھا آپ کو نہیں معاف ہونا بھائی جی, سیدھی جی گل ہے, جو مرضی ہو جائے. تراویح ایک مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے یا الگ الگ مساجد میں پڑھ سکتے ہیں؟ جہاں آپ کا دل کرتا ہے آپ پڑھیں, لیکن یعنی قرآن سننے کا ایک بہانہ ہے, جو قرآن اچھا پڑھتا ہے اس کے پیچھے پڑھیں. مسجدیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اچھی جگہ اگر ایک قرآن پڑھ رہا ہے بس اس کے پیچھے ہی آپ پڑھتے رہیں. اگر آپ کو نہیں پسند آیا, کسی دوسری مسجد میں گئے, تیسری میں, چوتھی میں, کہیں آپ کو پسند آ گیا کہ یہ قرآن صحیح پڑھتا ہے اور آپ کو سمجھ آتی ہے, تو پھر آپ وہیں کنٹینیو کریں. اگر نفلی عبادت ہے. اگر لمبے سفر پر نکلنے کے ساتھ ساتھ روزہ بھی مکمل ہو سکے تو روزہ رکھنا ضروری ہے یا اللہ نہیں, ضروری کوئی نہیں ہے. طرف سے دی گئی رعایت کا استعمال کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, ضرور کریں. اولاد نرینہ کے لیے کوئی دوائی لی جا سکتی ہے؟ کیا اسلام کی روح سے جائز ہے؟ اس کے علاوہ کوئی وظائف ہیں اولاد نرینہ کے لیے تو بیان فرما دیں. بات یہ اولاد نرینہ سے زیادہ ضروری ہے نیک اولاد. اس کے لیے اگر کوئی دوائی ملتی ہے سب لے لیں, اور اگر کوئی وظیفہ ہے تو وظیفے تو وہی, یعنی قرآن پاک میں جو سورہ آل عمران میں, سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعائی تھی جس کے عوض ان کو یحییٰ علیہ السلام نوازے گئے, وہ دعا پڑھ سکتے ہیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ پڑھ سکتے ہیں. میرے یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, دعا کی قبولیت کے 3 وظائف. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ایک دفعہ پڑھ کے تو دعا کریں, درود شریف پڑھ کے. اللہ ہاں, وہ کافی ساری دعائیں ہیں, جو مرضی کریں. جو دکان یا مکان کرائے پہ دیا جاتا ہے اور کرایہ دار سے ایڈوانس امانت کے طور پہ جو لیا جاتا ہے, وہ ایک رقم ہوتی ہے جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہے, ہم اس کے مالک نہیں ہیں, تو کیا اس پر زکوٰۃ دینا پڑے گی ہمیں؟ نہیں, آپ تو زکوٰۃ نہیں دیں گے. جو مالک ہے وہ زکوٰۃ دے گا, اور وہ اس وقت دے گا جب وہ واپس اس کے پاس آ جائے گی, وہ اس کی مرضی. بس جس کے آپ مالک ہیں آپ صرف اس کی زکوٰۃ دیں.
داڑھی کو سفید رکھنا چاہیے یا پھر لازمی ہے کہ اس کو لازمی نہیں ہے، افضل ہے کہ اس کو رنگا جائے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑیاں نہیں رنگتے، تم داڑیاں رنگو. لیکن 10 سے زیادہ صحابہ ایسے ہیں انکلوڈنگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ، جو ان احادیث کے راوی ہیں، ان کی داڑیاں سفید ہی تھیں، جس سے محدثین نے یہ فہم لیا ہے کہ داڑھی کو رنگنا صرف افضلیت غیر افضلیت کا مسئلہ ہے، یہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ورنہ صحابہ کرام، وہ صحابہ جو یہ حدیثیں روایت کر رہے ہیں، ان کی داڑیاں اپنی سفید تھی. کون سے رنگ کے کپڑے نہیں پہنے جا سکتے؟ صرف ایک رنگ منع ہے، وہ بھی احرام کی حالت میں زرد رنگ. عام حالت میں وہ بھی پہن سکتے ہیں. دوسرے کفار کی مشابہت والے جو مذہبی مشابہت ہے وہ کپڑے نہ آپ پہنے. باقی کلر کی کوئی نہیں. وہ ترمذی میں ایک ضعیف روایت ہے، سرخ رنگ کے کپڑے بندے نے پہنے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. مسند احمد میں ہے کہ نبی علیہ السلام خود سرخ چادر لیتے تھے. صحیح مسلم میں موجود ہے سرخ کپڑے آپ نے دھاڑی دار پہنے ہیں. میرا کپڑوں کے اوپر بھی یوٹیوب کے اوپر آپ کلپ دیکھ سکتے ہیں، بلیک، ریڈ اور یہ سارے کلرز لکھ کے، تو آپ کپڑوں کا استعمال کلوتھز ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا. کوئی ممانعت نہیں. عورتوں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. غسل کا سنت کے مطابق طریقہ بتا دیں. مسئلہ 42 میں وضو، غسل، استنجا سارا کچھ میں نے بتایا. غسل وہی سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ نماز، یعنی پہلے تو سب سے پہلے اپنے جسم کے اوپر جو گندگی لگی ہے اسے ریموو کریں مٹی کے ساتھ یا صابن کے ساتھ. اس کے بعد نماز کا سا وضو کریں پاؤں کے علاوہ، اور پھر پورے جسم کو ایک دفعہ دھو لیں. اینڈ پہ پاؤں دھو لیں، کیونکہ پہلے زمانے میں تو آپ جہاں غسل کرتے تھے وہیں پہ پانی زمین میں کیچڑ جمع بھی ہو جاتی تھی، اور تیمد ہوتی تھی. شلوار تو پھر پلید ہو جائے نا، تیمد تو آپ اوپر سے باندھتے ہیں، پھر باہر نکل کے نبی علیہ السلام پاؤں دھوتے تھے. ہمارا تو یہ مسئلہ نہیں، ہماری تو ٹائلز لگی ہوتی ہیں، پانی ساتھ ساتھ دھلتا رہتا ہے، تو پاؤں بھی خود بخود پاک ہو جاتے ہیں. ہمارا یہ ایشو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چاند دیکھنے کی کوئی دعا حدیث میں آئی ہے؟ لیکن ضعیف ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی مضبوط دعا کوئی بھی نہیں. کیا خنزیر کی چربی جسم کے بیرونی حصے پر بطور علاج مالش کر سکتے ہیں؟ اور شراب جو بچوں کو ریشہ نہ ختم ہونے کی وجہ سے غلط ہے، نہیں دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اسے بچنا چاہیے اس سے. عید کی نماز فرض ہے، سنت ہے یا سنت موقدہ ہے؟ سنت ہی ہے جی. اگر چھوٹ جائے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، وہ بھی جماعت کے ساتھ ہی سنت ہے. تو گناہ گار ہوگا؟ نہیں، گناہ گار تو نہیں ہوگا. ظاہر ہے. جب امام سورۃ الاعلیٰ کی پہلی آیت تلاوت کرتے ہیں تو اکثر مقتدی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں. جائز ہے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے. باقی وہ جو سورۃ الغاشیہ کی آخری آیت کے بعد پڑھتے ہیں نا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، وہ روایت کمزور ہے. یہ سبحان ربی الاعلیٰ والی ٹھیک ہے. امام بھی پڑھ سکتے ہیں. نہیں، مقتدی بھی پڑھے، کیا حرج ہے؟ امام پڑھتے تھے، امام مقتدی کے بین ہے. اس نے بھی ربنا لک الحمد، جب دیکھیں امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی، تو مقتدی کیا کہتا ہے؟ ربنا، کہ میں حمد کرتا ہوں. اس طرح سبح اسم ربک الاعلی، اس میں اللہ کی یعنی بلندی ذکر کا ترغیب دلائی گئی ہے، تو امام کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، تو مقتدی بھی کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. کوئی عرض. بچے کی پیدائش کے 40 دن تک عورت کو حیض نفاس آتا ہے اور مہینے میں جو 7 دن حیض آتا ہے، اس بیچ جو نمازیں یا روزے قضا ہو جاتے ہیں ان کو کیسے ادا ان کی قضا ہی نہیں ہے، صرف روزوں کی قضا ہے، نمازوں کی نہیں. مسلم شریف میں واضح حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام حیض اور نفاس یعنی ان ایام میں چھوڑے گئے روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے، نمازوں کا نہیں. البتہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو استحاضہ کی مریض ہوتی ہیں، یعنی ان کو جو پیریڈز کے اسٹیبلش دن ہے اس کے بعد بھی خون آتا رہتا ہے، وہ حیض کے دن نہیں ہوتے ہیں. اس میں صرف اپنے یعنی وہ صفائی کرنے کے بعد نماز ادا کرے. ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو ان کو کرنا پڑے گا. ایک وضو سے ایک نماز ہی پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ مسلسل مریض تصور کی جائیں گی. وہ اس کا شاید وہ اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہوں گے. تو وہ ہر عورت کے لیے اسپیسیفائی یہ ضروری نہیں 7 دن ہے، بعض کے 3 دن ہوتے ہیں، بعض کے 10 دن بھی ہوتے ہیں. وہ عورت کو اپنی عادت کا پتہ ہوتا ہے پیریڈز کے پارٹ آف ویو سے. اگر بیوی مسلسل حیض کی بیماری کا شکار رہے تو خامد اپنی جنسی خواہشات کیسے پوری کرے جبکہ وہ دوسری شادی کی استطاعت نہیں رکھتا اور بیوی کی بیماری علاج کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو؟ پہلے تو اس کا پکی والا جواب دیں کہ یہ مرد جو ہے اگر یہ اس پہ فالج کا اٹیک ہو جائے تو اس کی عورت کیا کرے گی؟ عورتیں تو بیچاری پوری زندگی ایک مرد کے پیچھے گزار دیتی ہیں.
ایون ان کا مرد جوانی میں مر بھی جاتا ہے, پوری پوری زندگی بیوگی کی گزار دیتے ہیں بچوں کے لیے, اور مرد کو فوراً جنسی خواہشات کی یعنی تڑپ پڑ گئی ہے. اپنے آپ کو بھی ادھر رکھ کے دیکھیں نا کہ ایک آپ کی زندگی کا ساتھی ہے, آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. روزے رکھے, ایسا مرد روزے رکھے کثرت سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نکاح کی استطاعت ہے تو نکاح کرو, ادروائز روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرو. جنبی بندہ جانور ذبح کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. کیا اسلام نماز نہیں پڑھ سکتا, جانور ذبح کر سکتا. کیا اسلامی واقعات کے اوپر بنی فلم دیکھ سکتے ہیں؟ بن گئی ہوئی ہے, اب تو ان کو اب واپس تو نہیں, ڈیلیٹ تو نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھنا چاہتے ہیں ضرور دیکھیں. ہم تو صرف ان لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ جو ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں. ہم کو کہتے ہیں یار عمر سیریز بھی آپ دیکھ لو. ہم آپ کو تو نہیں کہیں گے کہ جناب تسی مسلح چڑھ کے فلمیں دیکھو جا کے. ہمارے نوجوان بالی ووڈ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں, ہم ان کو کہہ دیتے ہیں چلو یار حضرت یوسف علیہ السلام پہ فلم ایران والوں نے بنا دی ہے, صحابہ کہف پہ بنا دی ہے, تو وہ آپ دیکھ لیں لیسر ایول کے طور پہ. نئے پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان دینے کا کیا حکم ہے؟ اجماع ہے جی, عملی تواتر ہے. امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے. ایک روایت ترمذی میں آئی ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام کے کان میں نبی علیہ السلام نے اذان دی. امام ترمذی اسے صحیح کہتے ہیں, بعض محدثین ضعیف کہتے ہیں, لیکن امام ترمذی نے اس پہ عملی تواتر نقل کیا. یعنی مسلمانوں کا اجماع ہے, اس کے لیے حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو سعودیہ کے بعض علماء نے آج کل پخ چھوڑی ہے کہ یہ بدعت ہے, یہ غلط ہے. اذان مسلمانوں نے عملی تواتر سے نقل کی ہے بچے کے کان میں. مسلمان بچے کی نشانی ہے. جس طرح کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ مردے کو قبلہ رخ دفنانا چاہیے یا کسی اور رخ, لیکن عملی تواتر سے مسلمانوں نے نسل در نسل ٹرانسفر کیا ہے. نسل در نسل مسلمانوں نے یہ ٹرانسفر کیا ہے. امام ترمذی نے خود جامع ترمذی میں لکھا ہے کہ یہ یعنی عملی تواتر ہے اس کے اوپر. اس زمانے میں بھی یعنی مسلمان کرتے تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن و حدیث اگر دنیا سے ختم بھی کر دیے جائیں, جو اجماع اور تواتر سے چیزیں مسلمانوں کی ٹرانسفر ہو رہی ہیں نا, ان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. آپ قرآن حدیث ختم بھی کر دیں, مسلمان پھر بھی قبلہ رخ منہ کر کے نماز پڑھیں گے. آپ مجھے بتائیں جب آپ نے پہلی دفعہ مسجد میں قبلہ رخ کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی تو آپ نے کیا قرآن میں سورہ بقرہ کا رکوع پڑھا تھا کہ قبلہ رخ نماز پڑھو, یا اپنے والد کو دیکھا تھا؟ والد کو, اس نے اپنے والد کو. اس طرح نسل در نسل صحابہ تابعین تبع تابعین سے یہ عملی تواتر اجماع تو بہت بڑی چیز ہے. سنت نسلی تواتر سے جو ہے عملی تواتر سے نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی ہے. بغیر ولی کے نکاح جو ہوتا ہے اس کو حکومت وقت کس لحاظ سے دیکھتی ہے, کہ آیا یہ نافذ سمجھتی ہے؟ پاکستان میں تو یہ نافذ ہی ہے, اور جو کہ غلط ہے. ولی کی اجازت کے بغیر بیوہ عورت تو کر سکتی ہے, کنواری عورت نہیں کر سکتی. اس میں چینج آنی چاہیے, قانون غلط ہے. کیا گالی نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹتا. بخاری شریف کی ایک حدیث میں لکھا ہے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی, اور اس کا مطلب سمجھا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی مالک جو ہے نا وہ اپنی لونڈی کے ساتھ سلوک کرتا ہے نا, اس طرح بیٹے اپنی ماں کے ساتھ سلوک کریں گے. گویا کہ بیٹا, جس طرح آج کل ہمارے پنجاب کے معاشرے میں بھی جب ماؤں کو غصہ آتا ہے تو بیٹیوں کے کہیں گے میں اپنی بیبے جملی ہے کہ میرے ساتھ اس طرح مس بہیو کر رہی ہے, گویا کہ یہ میری ماں ہے, گویا کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں, یہ میری ماں ہے. تو یہ محاورتاً بات ہے نا, یہاں پہ بھی ہے کہ لونڈیاں اپنے بالغ جنے گی, یعنی وہ بیٹے اس طرح ماں کے ساتھ سلوک کریں گے گویا کہ ان کی لونڈیاں ہیں وہ, یعنی ماں باپ کے نافرمان ہوگی اولاد. اس سے یہ مراد. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث. جو لوگ شروع سے ہی معذور ہوں یا بعد میں کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے معذور ہو گئے ہوں, ان کے لیے قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے ان لوگوں کے حقوق کے بارے میں؟ حقوق یہ دیکھیں نہیں, صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس سے میں آنکھیں لے لوں تو اس کی جزا صرف جنت ہی میں اسے دوں گا, اس سے کم پہ نہیں میں. ٹھیک ہے نا, جس کی آنکھیں لے لوں کسی حادثے میں, آنکھوں کے بارے میں, تو اس سے ایک آپ کو ڈاکٹرائن پتہ چل گئی کہ جس پہ جو تکلیفیں آتی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, جس مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, دکھ درد یا اندیشہ, یا اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے, اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. تو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں تکالیف دنیاوی. ٹھیک ہے نا. شوہر کی وفات کے بعد مکان فروخت کیا 1,50,00,000 روپے میں, اب حصے ورثہ آپس میں کیسے تقسیم کریں گے؟ ایک ماں ہے جو ایک ماں ہے, ایک اس فوت ہونے والے کی بیوہ ہے, 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. ماں کو 1/6 حصہ مل جائے گا ٹوٹل مال کا,
بیوی کو ٹوٹل مال کا 1/8 حصہ مل جائے گا. یہ 2 حصے نکل جائیں تو باقی مال جو بچ جائے گا نا, کتنے بیٹے اور بیٹیاں؟ 2 بیٹے اور 1 بیٹی. ہاں, باقی جو مال ہے نا آپ اس کے کر لیں 5 حصے. 2 ایک بیٹے کو دے دیں, 2 دوسرے بیٹے کو, اور 1 حصہ ایک بچی کو. اور مسئلہ 22 بھی میرا دیکھ لیں آپ, وراثت کو کیلکولیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, شکر ہے سانس حالتی میں زبانی کر لیں, ذرا نہیں کو گڑبڑ آتی نا میرے کیلکولیٹ کرنا میرا سی, یہ بزرگی نہیں ہے میری. کر شرط تو ظاہر اتار کے ہی, وہ تو امپلائڈ ہے, وہ تو سب کو پتا. وہ نہیں اتارو گے آگے چمڑی لا لیں گے تھوڑی جنہوں نے چاہے نماز پر بیت اللہ اور مسجد نبی کی تصاویر ہوں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ نماز تو ہو جاتی ہے, لیکن یہ مطلب غلط ہے. اس سے یعنی ایک تحقیر والا معاملہ ہو رہا ہے. یہ مسلح اب تو آلموسٹ ختم ہو رہے ہیں. الیاس قادری صاحب نے خصوصاً اس پہ بڑی ترغیب دلائی ہے. تو دعوت اسلامی کی وجہ سے بریلویوں میں ہی زیادہ تر یہ تصویروں والا رواج ہوتا ہے نا, وہ ختم ہونا شروع ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. کیا رزق عورت کے نصیب کا اور اولاد مرد کے نصیب کی؟ آئے صدقے, یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ سب کچھ چیزیں اللہ جس کے لیے جو نصیب رکھتا ہے. سورہ شورا کا آخری رکوع ہے, اللہ تعالیٰ ماتا ہے اللہ کی مرضی, جسے چاہے لڑکے دے, جسے چاہے لڑکیاں دے, جسے چاہے دونوں دے, اور جسے چاہے بے اولاد رکھے. یہ سب کچھ اللہ نے فیصلے کرنے. باقی اللہ نے آپ کو کوشش کا کہا ہے. مسئلہ تقدیر پہ میرا اور رزق کی تقسیم پہ مسئلہ نمبر 103 دیکھ لیں, اور 104 ABC, یہ 3-4 لیکچر ٹوٹل بن گئے. تو آپ یہ دیکھ لیں, انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. اب نماز مغرب کا وقفہ ہے, اذان مغرب کا جواب دیں. باقی سوالات انشاءاللہ اس کے بعد کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی جناب, اگلے سوالات کریں جی انوار بھائی. اچھا بھائی, سود کے علاوہ بھی حرام مال کافی کمایا, اب ان سے توبہ کر لیا, لیکن مال پاس ہی ہے, اس میں سے صدقہ و خیرات ظاہر ہے آپ جو آپ کے پاس ہے اسی میں سے ہی دیں گے نا جی, اس کا تو کوئی اور حل نہیں ہے. ظاہر ہے دیں گے, توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, بس یہی کہہ سکتے ہیں. مسافہ کرتے وقت زبان سے بھی سلام کہنا ضروری ہے یا صرف مسافہ کرنے سے؟ نہیں, زبان والا ہی ضروری ہے. مسافہ تو ایک ایکسٹرا کام ہے, اصل چیز زبان سے سلام ہے. زبان ضروری ہے, مسافہ صرف افضلیت ہے. یہ نہیں ہے ایک بندہ خالی منہ بند کر کے مسافہ کر دے سلام ہو جائے گا. سلام تو کہنا ہی آپ نے منہ سے. ٹھیک ہے. کیا جو لوگ خود کو سید بتاتے ہیں یا اپنے نام میں سید لگاتے ہیں, ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی جی, چاہے وہ خود سے بھی زکوٰۃ مانگے تبھی بھی نہیں دیں گے ان کو. مطلب ضرورت مند. ہاں نہیں, ان کو ویسے زکوٰۃ کے بغیر ان کی خدمت کریں, زکوٰۃ نہیں دیں گے. کنواں کھدوایا تھا, بہت گہرا ہو گیا, پانی نہیں آ رہا, حالانکہ جب چیک کروایا تھا تو پانی تھا. اب نیچے سخت پتھر آ گئے ہیں, تو کوئی قرآن و حدیث سے دعا بتا دیں کہ ہٹ جائیں. سر قرآن و حدیث نے یہی بتایا, آپ فزیکل فینومینا آف نیچر کو فالو کریں, اللہ سے مدد مانگیں, لیکن فزیکلی اس کو چیزوں کو لے کے چلیں. کوئی اور مشین والا بلا لیں, اس کے ساتھ ٹھیکہ کریں. یہ جگہ بدلنا. ہاں جی, جگہ بھی بدل سکتے ہیں. میں نے قربانی کے لیے بیل خریدا تھا, ساتھ بیل خریدا تھا, بچوں کے عقیقے بھی ساتھ آ گئے, تو کیا وہی جانور عقیقے؟ نہیں جی نہیں, میرا عقیقے کے اوپر کلپ بھی ہے. عقیقے میں صحیح بخاری میں آتا ہے جان پوری آپ نے دینی ہے. تو ایک بکری یا بکرا لڑکی کی طرف سے, اور 2 بکرے 2 بکریاں لڑکے کی طرف سے دیں گے. قربانی میں اس کا حصہ نہیں رکھ سکتے, حصے نہیں ہے. یہ نہیں ہے ساتھ ساتھ حصے, یہ انہوں نے اجتہاد کیا, فقہ حنفی والوں نے. اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں کتاب و سنت میں دلیل موجود نہ ہو, اور یہ تو دلیل کے بھی خلاف ہے. ٹھیک ہو گیا جی, صحیح. کیا کھانے کی اشیاء پہ دم کیا جا سکتا ہے جس طرح پانی پہ دم کیا جاتا ہے؟ ایک صاحب فرماتے ہیں قرآن سبھی کا سبھی شفا ہے, تو جب پانی پر دم کیا جاتا ہے تو کھانے پر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی اذان ہوتی ہے تو نماز جنازہ کی اذان کیوں نہیں ہوتی, نماز عید کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا کیا جواب ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمایا. یہ تو بدعت والا یہی تو ایشو ہے. عمرہ کی ادائیگی میں صحیح نہیں کی, صرف طواف کیا ہے, بعد میں دوبارہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ مکمل کیا, نامکمل عمرے کا دم دینا پڑے گا, اور کیا نابالغ پر دم ہے؟ بالغ پہ نہیں ہے دم, لیکن جو بالغ ہے وہ تو دم دے گا. ظاہر ہے کہ عمرے کی صحیح نہیں کریں گے تو طواف مکمل ہی نہیں ہوگا. مکمل نہیں ہوگا. ہمارے گاؤں میں 3-4 دن پہلے ایک عورت کا جنازہ تھا. امام صاحب نے تلقین کے دوران کہا کہ عورت کو کندھا اور قبر میں اس کے محرم ہی اتاریں گے, غیر محرم مرد قریب تک نہ جائے, حتیٰ کہ اس کا شوہر بھی. تو ابھی جعلی مسئلہ بنایا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. صحیح بخاری میں صرف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام
کہ یعنی بیٹی کی میت کو تو سب نے سہارا دیا, جب اس کو اتارنے لگے تو آپ فرمایا ایسا مرد آئے جس نے پچھلی رات اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق نہ قائم کیا ہو. تو سیدنا طلحہ آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو ساتھ ملایا, حالانکہ وہ محرم بھی نہیں تھے. غسل تو شور تو ویسے ہی دے سکتا ہے, میرا تو یوٹیوب پہ کلپ ہے, غسل بھی دے سکتا ہے تو کیوں نہیں اتار سکتا؟ بالکل اتارے. تو کوئی بھی دے سکتا ہے, اتارنے میں یہ ہے کہ محرم ہو تو بہتر ہے. زبیر کو کینسر تشخیص ہوا ہے اور ڈاکٹر نے اسے کہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 2 ماہ تک زندہ رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب اسے پتہ چل گیا کہ میں 2 یا میکسیمم 3 ماہ زندہ رہوں گا, تو اب وہ توبہ کرنا چاہتا توبہ کر سکتا ہے. نزع کا عالم نہیں ابھی شروع ہوا, موجے مارے جامع دیکھے خوش ہو, اس بیماری میں بھی خوشی کا اظہار کرے. ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے توبہ ہے. تو غرغرے میں تو ابھی 3 مہینے پڑے, لیکن 3 مہینے کا انتظار نہ کرے, ابھی اسی وقت توبہ کرے. خیر یہ سوال پتہ نہیں کتنا پرانا ہے. والد صاحب نے بکرا لیا تھا اور ان کی وفات ہو گئی, اب وہی بکرا جو ہے اس کی قربانی میں اپنی طرف سے دے سکتا ہوں. ہاں دے سکتے ہیں, کیوں نہیں دے سکتے. ویسے ہی پورے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکرا دینا ہوتا ہے, وہ پورے گھر کی طرف سے ہی والد نے. جوائنٹ فیملی میں اگر جوائنٹ فیملی میں تو ایک ہی ہوگا نا. میرا یوٹیوب پہ مسئلہ 52 قربانی کے احکام و مسائل پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ گھروں میں کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض جو ہے ان کو اسپیشل مارنے کے لیے جو یہ پاؤڈر وغیرہ یہ چیزیں استعمال جائز ہے اگر وہ مطلب تنگ کر رہے ہیں. ظاہر اسلام نے اس کی کوئی ممانعت نہیں کی ہے. شوقیہ نہ ماریں جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو ظاہر یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں, انسان کی خدمت کے لیے. لیکن جب یہ زحمت بن جائیں تو بخاری مسلم میں آتا ہے نبی اسلام نے کالے کتوں کو مارنے کا بھی حکم دے دیا تھا. یعنی وہ تکلیف دیتے, سانپ ہو گئے, اس طرح کی چیزیں آپ مار سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ دنیا سے سارے سانپ ختم کر دینے ہیں. بس جو آپ کے ساتھ جو ہے یا مچھر جو ہے آپ کے, جیسے اب ڈینگی مچھر ہے تو ظاہر ہے وہ خطرناک چیز ہے, اس کے لیے اسپرے وغیرہ کروانا چاہیے, ضرور کروانا چاہیے. کیا صبر مانگنا جائز ہے؟ صبر مانگنا چاہیے, کیوں نہیں مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے قرآن حکیم میں. پھر فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں, ان اللہ مع الصابرین. تو مانگنا چاہیے جس طرح باقی چیزیں مانگنی چاہیے اللہ سے, صبر بھی مانگنا چاہیے. کیا سورج گرہن کا حمل والی عورت پہ بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے, باقی کہیں نہیں ہوتا. سارے جنات سورج گرہن کے افیکٹ سارے انڈیا پاکستان میں ہوتے ہیں, اور قیامت کی ساری نشانیاں بھی ادھر ہی پوری ہوئی ہیں, اور کہیں نہیں ہوتی. جعلی باتیں بنائی. کیا کوئی ایسی روایت ہے کہ جب تک امام نماز کے بعد منہ نہ پھیر لے تب تک نہیں اٹھنا چاہیے اپنی جگہ سے؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے, عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اس وقت تک اپنا چہرہ قبلے سے نہیں پھیرتے تھے جب تک اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام نہیں پڑھ لیتے تھے امام کے لیے. اور تو ظاہر ہے مقتدی بھی ایٹ لیسٹ اتنا کہ بلا رخ ہو کے پڑھے, پھر اگر وہ پھرنا چاہتا تو پھر لے. تو مقتدی کو تو ضرورت نہیں ہوتی پھرنے کی, امام کی ہوتی ہے کہ اس نے پیچھے متوجہ ہونا ہوتا ہے. صحیح ہے. دکان سے سونا جب ہم لیتے ہیں تو وہ 7.5 تولہ ہمیں دیتے ہیں, اس میں سے 7 یا 7.25 تولہ سونا ہوتا ہے, باقی وہ سونے کو جوڑنے یا ڈیزائننگ کے لیے پتل وغیرہ یا کوئی دوسرا استعمال کر کے. تو اب یہ جاننا تھا کہ زکوٰۃ کیسے دیں؟ زکوٰۃ اس کی قیمت فروخت پہ ہوگی, صرف پیتل کا ایشو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو 24 کیرٹ سونے کی جو قیمت ہے اس میں آپ کو 22 کیرٹ دے رہے ہوتے ہیں, اس کے بنانے کی کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے. آج بھی 7-8 ہزار روپیہ تولے کے پیچھے کاسٹ ہے اس کی کنسٹرکشن کی, بالیاں بنانے کی, وہ تو ضائع جاتی ہے. جب آپ سونا بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ تو نہیں آپ کو واپس ملنا, جب آپ بیچنے کے لیے جائیں اس وقت جو اس کی رقم مل رہی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی اوریجنل رقم زیادہ تھی تو اس پہ زکوٰۃ ہے, نہیں, اب جو اس کی ورتھ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. وہ آپ ویلیو لگوا سکتے ہیں, مارکیٹ سے پتہ چل جائے گا. نان مسلم جو ہے اسپیشلی چائنیز جو ہے وہ یہ عجیب و غریب چیزیں کھاتے ہیں, تو کیا ان کی ڈیمانڈ پہ ان کو یہ ساری چیزیں پکا کے دے سکتے ہیں؟ نہیں, بچنا چاہیے, ضرورت نہیں ہے. اس سے تو لوگ کہیں گے ہم کتے پالنا شروع کر دیں, بلیاں یعنی پال کے ان کو بیچیں, یعنی اس چیز کو پسند نہیں کیا. آپ نہ یہ کام کریں, بچیں سے. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کریں, برائی میں ان سے الگ رہیں. یہ تو اسی طریقے سے کوئی شراب بیچ سکتا ہے غیر مسلم کو, سارے کہیں گے نہیں, تو کتا پکا کے کیوں بیچے گا اسے؟ ٹھیک ہو گیا. خنزیر کیوں بیچے گا؟ ٹھیک ہے. ایک خاتون ہے جو عدت گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو باہر سے اشیاء وغیرہ لا سکے, تو کیا یہ باہر جا سکتی ہیں؟ جا سکتی ہے اگر کوئی اتنی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے کہ کوئی اس کا لے کے جانے والا نہیں, صرف بہانے نہ کرے, جا سکتی ہے شرعی یعنی پردے کے حدود کے اندر. اور عدت میں جو عورت ہے اس نے پردہ عام حالت میں بھی انہی مردوں سے کرنا ہے, عدت میں بھی کرنا ہے. عدت کا مطلب پردے سے کوئی تعلق نہیں, وہ اپنے دماغ سے ہی پردے شروع کر دیتی ہیں. عدت کا مطلب ہے سوگ میں رہنا,
4 مہینہ 10 دن. اور گھر سے باہر آپ نے خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ لینا. گھر سے باہر نکلنا عورت کے لیے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ شادی شدہ مردوں کو پتا ہے. تو اس لیے یہ کام نہیں اس نے کرنا. چاہے وہ بغیر کسی وجہ کے بھی نکلے تو یہ اس کے لیے تو خوشی کی ایکٹیویٹی ہے, مرد کے لیے تو نہیں ہے ایز سچ, جس طرح عورت کے لیے. ظاہر وہ ایک ماحول میں تنگ آ گئی ہوئی ہوتی ہے. کیا یہ حدیث صحیح ہے جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو؟ ہاں ترمذی میں حدیث ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل ایسا ہونا چاہیے. اسباب تو آپ نے اختیار کرنے ہیں کہ اللہ سے جوتی کا تسبیح مانگے. یہ نہیں مطلب کہ بیٹھ جائیں کہ اوپر سے تسمہ گرے گا. کا فہم پوچھ رہے ہیں کہ افہام اس کا یہ ہے کہ آپ نے مانگنا اللہ سے ہے, اسباب اختیار کرنے ہیں, عقیدہ مسبب الاسباب پہ رکھنا ہے. اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو, کیونکہ آپ کے سارے حالات سازگار بھی ہوں تب بھی آپ کے لیے کوئی چیز بینیفیشری نہیں ہو سکتی. ایک شخص کہتا ہے جی میری گاڑی بھی جناب بالکل نئے ماڈل کی ہے, پیٹرول بھی ڈلوایا ہوا ہے, کل تو میں نے جانا ہی جانا ہے چڑیا گھر, کوئی اور مصیبت آ سکتی. اس لیے انشاءاللہ قرآن میں کوئی کام یہ نہ کو میں کل کروں گا جب تک انشاءاللہ نہ. ہرڈل آ جاتی, پیغمبروں کے لیے ہرڈلز آ گئی ہیں, تو آپ اور میں تو کسی شاید نہیں. پورے اسباب مینج کریں اس کے بعد کہ اگر اللہ چاہے. آپ کو پتہ نہیں, میں جب یہاں بیٹھتا ہوں نا درس کے لیے, اگلے درس کی دعائیں میں اس ہفتے سے شروع کر دیتا ہوں کہ کیمرہ بھی چل جائے, فرحان صاحب بھی ٹائم پہ آ جائیں, عثمان بھائی نے بھی اے سی آن کیا ہو, میرا گلا بھی ٹھیک ہو, میرے حالات و واقعات بھی, کئی چیزیں فیوریبل ہوتی ہیں نا, تب ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے. بالکل صحیح. آپ کے سمجھتے ہیں آگے بیٹھ گئے نہیں, وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو پچھلے 10 سال سے میرے خیال میں ایک بھی شاید لیکچر نہیں ہوا. ہاں الحمدللہ الحمدللہ. اسلام میں لڑکے اور لڑکی کی محبت کا کیا تصور ہے؟ کوئی تصور نہیں. میرج اور فزیکل ریلیشن. تصور جو اسلام سے باہر بھی ہوتا ہے نا, وہ شادی سے پہلے تک ہی ہوتا ہے. شادی کے بعد یہ تصور اٹھ جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں لو میرجز جتنی بھی ہیں اکثر ناکام ہو جاتی, ارینج میرجز ہی کامیاب ہوتی, اللہ ماشاء اللہ کو کامیاب ہو جائے. اسلام میں تو میاں بیوی کی محبت ہے بس, لڑکی لڑکا کی کوئی محبت نہیں ہے, تو حرام ہے. ویلنٹائن ڈے انجینئر محمد علی مرزا آپ لکھے تو میرا ایک کلپ کھل جائے گا, آپ سمجھے. جس حدیث میں نجد سے شیطان کا سین کے بارے میں ہے, وہاں یمن اور شام کے لیے برکت کی دعا بھی ہے. اس وقت یمن اور شام تجارتی مراکز تھے. یہ دعا اس وقت کے لیے تھی یا مستقبل کے لیے بھی؟ مستقبل کے لیے بھی ہے, قرب قیامت کے لیے بالخصوص. وہ پتہ نہیں کب آئے گی, کیونکہ یہ امت تو پچھلے 500-600 سال سے قیامت بنائے بیٹھی ہوئی ہے, پر آ کوئی نہیں رہی ہے. آپ آج سے 500 سال پہلے کی لوگوں کی کتابیں پڑھے, وہ کہتے ہیں بس قیامت آئی, کوئی نہیں آئی ہے. یہ اللہ کو پتہ کب آئے گی. خصوصاً ساتھ ذکر کیا کہ آج کل یمن اور شام کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. آج کل یمن اس سے پہلے بھی خراب ہی رہتے تھے, وہ آج کل ذرا ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گیا تھا. ہر زمانے میں رہے. شام کے حالات اس وقت خراب نہیں تھے جب شام جو حضرت علی کے خلاف جنگ صفین لڑنے کے لیے آ گئے. اس وقت بھی شام کے لوگ یہی حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ شام اہل شام کو پکڑ لو, ان کے ساتھ ہو جاؤ, یعنی علی کے خلاف ان کے ساتھ ہو جاؤ. وہ حدیثاں تو بھی سنا دے سن, چھڑ دو. حاکم یا اور کتب میں بھی آیا کہ نبی کریم کے وسیلے سے آدم نے دعا مانگی. ان احادیث پر حکم میں ذہبی کے ہیں کہ ضعیف ہیں. ہاں, ذہبی نے ضعیف کہا, حاکم نے صحیح کہا. تو کیا دونوں روایتیں ہیں, یہ قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے. میرا مسئلہ 43 ہے, میں نے اس میں ثابت کیا کہ ہم نبی اسلام کے وسیلے کو بدعت حرام نہیں کہتے, ہم صرف یہ کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے. اگر کوئی دیتا ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے, کیونکہ روایتیں موجود ہیں, بعض محدثین کے ہاں حدیثیں صحیح بھی ہیں, تو اس کو کوئی عقیدے کے طور پر بنا لے تو اس میں یعنی نبی اسلام کے وسیلے سے اگر کوئی دعا کر لیتا ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے. البتہ بہتر طریقہ ہے کہ دروشی پڑھ کے دعا کریں, جو جامع ترمذی میں 593 نمبر حدیث ہے, جو اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا. تو آپ صحیح وسیلہ یہ والا اختیار کریں. ٹھیک ہو. خانہ کعبے میں پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں, وہ کچھ لوگ وہاں سے اٹھا لاتے ہیں کہ بے اولاد عورت 3 دن کھائے تو بس یہ ایک یعنی لوگوں کے نظریات بنے ہوئے. قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ نہ کرے یار یہ ہندوؤں کو یہ باتیں پتہ چل دیں کہ مسلمانوں کے کس قسم کے ہندوانہ عقیدے ہیں, ایسے تو کچھ نہیں ہوتا. اس میں پھکی یہ لینے کہ نبی علیہ السلام کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت ختیجہ کے, یا ایک ماریہ قبطیہ سے ابراہیم پیدا ہوئے ہیں. تو کیا ان بیویوں کی خواہش نہیں تھی کہ ان کی اولاد ہوتی؟ لیکن سورہ شورا کا آخری رکوع ہے, اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے تو کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا. یہ اللہ کی مرضی ہے, یہ تو نبی کی بھی مرضی نہیں ہے, یہ تو تقدیر کے معاملات ہیں. جناب حضرت زکریا علیہ السلام بھی بوڑھے وقت میں رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ مجھے بچہ مل جائے. یہاں تو کہتے ہیں بزرگ بچہ دے دیتے. تو دیکھو کیسی مت وجی ہے نا جی.
اور زکریا علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں, یہ کہتے ہیں بزرگوں سے مانگے. ٹھیک ہے, مریم کے پاس بھی ہے, حضرت مریم کے پاس گیا تو مریم سے تو دعا نہیں کرائی, اللہ سے ہی مانگا نا. ٹھیک ہے نا, ایک کہتے ہیں نا یہ پوری گل کیا کرنا ہے, سامنے انجینئر بیٹھے ہیں, کوئی بونگا بندہ نہیں بیٹھے. وہاں انہوں نے قرآن میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کے پاس بے موسمی پھل پائے تو سیدہ مریم سے پوچھا یہ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور تہاڈی فیض ہے, تہاڈی شاگرد ہے نا, جلدی تہاڈی مرید ہوئی ہیں, ایتھے تے ہی کہندے نے نا. ان کا اللہ کی طرف سے ہے. تو اس سے کلک ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. آئیڈیا مل گیا. تو یہ تو پورے کا پورا ہی ان کی ڈاکٹرائن کے خلاف ہے یہ واقعہ. ان کے سامنے تو حضرت مریم کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ میرے پیر ہیں حضرت زکریا, حضور تہاڈی دعاؤں دی برکت ہے, ایڑے پھل ویکھ رہے ہو, تہاڈی نظر کرم ہے. انہیں کہا نہیں اللہ نے دیتا ہے. اور وہ جواب انہوں نے کہا کہ مریم تو بڑی پہنچی ہے, تو میرے سے ہی دعا کر لے. وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ ہی اللہ بھائی, بابا کوئی نہیں نیچے, نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم. علمی کتاب. قرض کے ہوتے ہوئے گستاخی یار آپ لوگ کرواتے ہیں بزرگوں کی مجھ سے. اگر آدمی پر قرض ہو تو قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سر قرض کون سے والا قرض ہے؟ ادھر تو کروڑ پتی لوگ بھی مقروض ہیں. ملک ریاض صاحب سے پوچھیں, انہوں نے بھی قرضہ لیا ہوا ہوگا. کاروباری لوگوں نے تو قرضے اٹھائے ہوتے ہیں. جو قرض آپ آسانی سے اتار سکتے ہیں تو قرض تو لیا ہوتا ہے. یہ لوگ, یہ آج تک کسی نے پوچھا میں اپنی سالی کی شادی کے لیے جو نئے جوڑے سلوانے ہیں اس کے لیے میں قرض لے سکتا ہوں؟ جب بھی پوچھتے ہیں وہ قربانی کا ہی پوچھتے ہیں. تو جس طرح باقی ضرورتیں کمیٹیاں ڈال کے میٹ کر رہے ہیں, کمیٹی قرض ہی ہوتی ہے نا. موٹر سائیکل لینے کے لیے کمیٹی ڈالتے ہیں, تو اللہ کے لیے بھی آپ ڈالیں. اگر آپ نہیں قربانی دیتے گناہ گار تو نہیں ہوں گے. ایسے سوالوں کا یہ مطلب ہے کہ لوگ قربانی سے بھاگنا چاہتے ہیں. بھاگنا چاہتے ہیں لوگ, تو نمازوں سے بھاگے میں, قربانی تو بہت چھوٹی چیز ہے. کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں پر فخر کروں گا جن کی سب سے زیادہ بیویاں ہوں گی؟ ایک کسی چھڑے نے یا کسی دوسری بیوی سے اجازت نہیں مل رہی, انہوں نے کوئی روایت کڑی ہے. ٹھیک ہے جی, اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے جی. ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ آپ دیکھیں, دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت, تو میرے کلپ کھل جائے گا. اس میں نے کافی کچھ حسب حال کیا ہے اور خبرناک کیا ہے. کچھ لوگ مسجد نبوی میں جانے والے کو کہتے ہیں کہ روزہ رسول پہ ہمارا سلام عرض کیجیے گا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسروں کی طرف سے سلام کا طریقہ کیا ہو؟ یہ کوئی ثابت نہیں ہے. روزہ رسول پہ آپ یہاں سے سلام عرض کریں. سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین پہ فرشتے کچھ اللہ نے مقرر کیے ہیں جو میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں. آپ نماز میں السلام علیکم نبی پڑھتے ہیں, ہمارا سلام پہنچ رہا ہے, پڑھیں ادھر سے پڑھیں. وہاں کے لیے آپ زیادہ زیادہ, ہم جو آج بھی مسجد نبی شریف سے فون آیا تھا, میں نے اس کو کہا کہ روزہ شریف پہ جا کے آپ نے اللہ کے حضور میرے لیے دعا کرنی ہے, پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے, پاکستانی قوم کے لیے دعا کرنی ہے. نبی علیہ السلام کی قبر مبارک شاعر اللہ میں سے ہے, دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. اس جگہ پہ آپ اللہ سے مانگے. تو آپ یہ کہا کریں کہ روزہ شریف پہ حاضری ہو تو روزہ شریف پہ حاضر ہوتے وقت اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعا مانگ لیں. یہ آپ کہہ دیا کریں. سلام تو روزانہ پہنچ رہا ہے, ہر نماز ہی پہنچ رہا ہے السلام علیکم ایھا النبی سارا. نماز میں جھول سکتے ہیں جیسے ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے آگے پیچھے ہوتے ہیں؟ اگر آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا تو یہ سنت ہے کہ دوسرے پاؤں پہ وزن ڈال لیں. جھولنے والا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ایک ہی. سر ہماری نمازیں تو اتنی لمبی نہیں ہے کہ جھولنے کی ضرورت پڑے. جو عام حالت میں قرآن میں جو لوگ جھول رہے ہوتے ہیں نا, وہ اس لیے کہ وہ مطلب پاؤں سو جاتے ہیں, بعض کا اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو جھولنے سے تو آپ کا پاؤں کے سونے والا معاملہ تو نہیں ٹلے گا. ٹانگ پہ وہ سنت ہے, ایک پہ رکھیں پھر دوسرے پہ رکھیں, کر سکتے ہیں بالکل. اور نفلی عبادت ہے, بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اصل مقصد تو قرآن سننا ہے. اور بعض لوگ تو صرف قرآن کھول کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پڑھتے ہی کوئی نماز. میری ایزی پیسہ کی دکان ہے اور میں ایزی پیسہ کرتا ہوں. ایک دوست مجھ سے اپنے اکاؤنٹ میں رقم ڈلواتا ہے جس کے نکالنے کے چارجز فی 1000 کے 20 روپے ہیں. میں نے اس سے بات کی کہ آپ جو 20 روپے کمپنی کو ادا کرتے ہیں, اگر کوئی ایسا طریقہ نکال لیں جس میں وہ مجھے مل جائیں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں. اب میں اس سے جب 50,000 دیتا ہوں تو اس سے 1,000 روپے فیس کے رکھ لیتا ہوں جو کہ مجھے بچ جاتے ہیں. کیا میرے لیے جائز ہے؟ ہاں, اس کو بتا دے کہ میں یہ کر رہا ہوں, پھر جائز ہو جائے گا. غرض نہ کرے, دھوکہ نہ کرے. نہیں, وہ کمپنی کے حصے کے پیسے خود رکھ رہا ہے, کمپنی نے تو اتنے کاٹنے ہی کاٹنے. سر وہ اس کے خود کر رہا ہے نا, اس کو یہ نہ بتایا کہ کمپنی سے میں کمپنی کے حصے کے رکھ رہا ہوں, یہ بتایا نا اس کو, تو تاکہ وہ دوست آگے کہ یار تو کمپنی کر رہے تھے یار 500 چھاڑ دینا.
500 تو رکھ لے تاکہ اس کے ساتھ نیکی ہو جائے. تو یہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہے بلکہ یہ سروس چارجز ہیں. جیسے اے ٹی ایم کے چارجز بینک کاٹتا ہے, جائز ہے, سروسز کے اگینسٹ آپ پیسے رکھ سکتے ہیں, لیکن غرر نہ کریں, دھوکہ نہ کریں, بتا کے کریں. ٹھیک ہے, اس کو یہی بتائیں کہ یہ 1000 روپیہ میں بچو کٹ رہے ہیں, کمپنی رکھے گی, میں رکھ رہا ہوں. ہاں میں رکھ رہا ہوں. جمعہ کے دن مسجد میں ٹیک لگا کر بیٹھنا منع ہے کیا, یا کوئی ایسی پوزیشن ہو؟ ہاں منع اس حوالے سے ہے کہ نیند والی پوزیشن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جمعے کا خطبہ سننے ہیں, اس لیے اختبا کرنے سے یعنی دونوں ٹانگوں کو یوں لے کے بیٹھنے سے منع کیا گیا, اور جس مرضی طریقے سے آپ بیٹھ جائیں. اس میں ذرا چانس ہوتے ہیں کہ انسان تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے تو نیند ہی آ جائے گی, ایک دو گھٹنوں کو یوں لے کے, ہاں یہ منع کیا گیا. تو ٹیک اگر آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو نیند نہیں آتی ہے, تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے, کیونکہ اینڈ پہ ہی پہنچ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں دیکھتے ہی مولوی کا ٹاپک ہی بدل جاتا ہے, تو لوگوں کے جمعے بھی خراب ہوتے ہیں, پارا بھی چڑھ جاتا ہے. تو اس لیے یا بالکل باہر بیٹھ کے تقریر سن لیتے ہیں, کیونکہ اس میں یہ بھی خدشہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ غلط باتیں سن رہے ہیں تو بعد میں خطیب کو جا کے کہیں کہ تم نے یہ غلط کہا ہے. تو یہ کہنے سے بچنا اور اس سے بھاگنا یہ تو گناہ ہے, اس گناہ سے بچنے کے لیے بالکل اینڈ پہ پہنچتے ہیں. کیا داڑھی کے بالوں میں فرشتے ہوتے ہیں؟ نہیں, لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ وہ ایک صحابی کے 2 ہی بال تھے, یہ جعلی طریقے ہیں لوگوں کو داڑھی رکھوانے کے, اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا اس طرح ایک جائز کام کروانے کے لیے جھوٹ تو نہیں بولا جا سکتا سر, قطعاً نہیں بولا. یہ ضعیف حدیثیں جو اور جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی ہیں, صلح کے بارے میں بھی ہے صحیح, وہ اور معاملہ ہے جی, وہ تو زندگی موت کی کشمکش اور وہ بہت بڑا وہ والا معاملہ ہے. لوگوں کو نمازیں دین کی طرف ترغیب لانے کے لیے اس طرح کی روایتیں نہیں گھڑی جا سکتی. وہ تو ایک نبی اسلام نے اجازت دیتی نا, ورنہ تو آپ عام اجازت دیتے. صرف صلح کی بات ہی کیوں کی ہے, تاکہ معاشرتی بگاڑ نہ آئے. داڑھی تو انڈیویجول مسئلہ ہے, معاشرتی مسئلہ تو نہیں ہے. اس کے لیے تو نہیں لوگوں کو کہا جا سکتا کہ اس کو جھوٹی روایتیں بیان کریں. کیا کسی اجنبی لڑکی کو اسلامی دعوت دینے کے لیے سوشل میڈیا پہ اس سے چیٹ کی جائے؟ اجنبی لڑکوں کو دعوت دینا, لڑکیوں کو دیتے ہیں. ہاں لڑکیاں لڑکیوں کو دعوت دیں گے, کون سا تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے. یہ شیطان کا ایک خوبصورت جال ہے, اپنے آپ کو مطلب گمراہ کرنے کے لیے انسان خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتا ہے. کوئی اسلام میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں. ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسہ بھیجنے سے وہ فری منٹ اور فری انٹرنیٹ دیتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ پیکج کے طور پہ اگر وہ آپ کو ایک یعنی انعام کے طور پہ دے رہے ہیں تو لیں, ضرور لیں. کہتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں آپ اتنے منیمم اتنے جو ہیں وہ اگر ڈپازٹ کرواتے ہیں تو وہ ڈیلی آپ کو ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں, فری منٹس اور ایم بی. پیسے کے بدلے پیسہ تو نہیں دے رہے نا, وہ آپ کو پیسے کے بدلے کموڈٹی دے رہے ہیں نا, انسینٹیو کے طور پہ. ٹھیک ہے, لیں, ضرور لیں. موبائل میں بیلنس ختم ہونے پر وہ لون دیتے ہیں اور بعد میں زیادہ پیسہ کاٹتے ہیں, یہ سود تو نہ لینا لون. نہیں, سود تو نہیں اس کو کہہ سکتے نا, کیونکہ کموڈٹی انوالو ہوگی نا بیچ میں, سروسز دے رہے ہیں نا, پیسے کے بدلے پیسہ تو نہیں آپ سے لے رہے نا وہ. ٹھیک ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نقد لو تو 10 روپے کے منٹ دیں گے, ادھار لو تو 15 روپے کے وہی منٹ دیں گے. ادھار اور نقد میں اگر وہ فرق ہو تو میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے اسلامک بینکنگ والا, اس میں نے بتایا قسطوں کا کاروبار اسی پہ چل رہا ہے. کموڈٹی انوالو ہوگی تو سود ختم, پیسے کے بدلے پیسہ سود ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی سورت درمیان سے شروع کی جائے تلاوت کرنے کے لیے تو تسبیح پڑھنی چاہیے؟ کیا جی؟ سورت اگر درمیان سے شروع کرتے ہیں, درمیان سے ضرورت نہیں ہے, جب سٹارٹ سے کریں تو بسم اللہ سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, جلدی جلدی کریں, 10 منٹ رہ گئے, 7:30 سے پہلے ختم کرنا. کیا ایسا کچھ اسلام میں ہے کہ کسی کی وفات پر نوحہ کرنا بیان کرنا منع ہے, لیکن جمع اولاد وفات پا جائے تو بیان کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے, بالکل جھوٹ ہے. آگے چل. اگر جادو ٹونا عامل ساحر غیب کے حال بتانے والے کے پاس جانے کی ممانت میں جو حدیث ہیں وہ بتا دیں اور تھوڑی وضاحت بھی کر دیں. احادیث تو موجود ہیں, آپ مشکات کے اندر بھی وہ فال نکالنے والا چیپٹر پڑھ لیں کہ جو ایک ہی حدیث کافی ہے صحیح مسلم میں کہ جو شخص کسی کے پاس مستقبل کی خبر لینے کے لیے نجومی کے پاس گیا تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ تو حرام ہے. بروز قیامت سب سے پہلے عورت سے اس کے خاوند کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ کسی خاوند نے بنائی ہوگی روایت سے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قتل کے مقدمے کی پیروی ہوگی. ابو داؤد میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. تو یعنی حقوق اللہ میں نماز اور حقوق العباد میں قتل کا مقدمہ, یہ روایت تو کہیں ہمارے علم میں نہیں. جوانی میں جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں یا چھوٹ گئی ہیں
یاد نہیں ہے وہ کیسے پڑھنی چاہیے. قضائے عمری پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, بس توبہ کریں اور آمدہ سے نمازیں جو ہیں وہ جاری رکھیں. جمعہ کی نماز اگر کسی مجبوری میں رہ جائے تو اس کو تو اس کی جگہ زہر پڑھیں گے. نہیں جمعے کی تو قضا ہوتی ہی نہیں ہے نا, زہر پڑھیں گے, اس کی جگہ 4 فرض پڑھیں گے. سفر میں ہے تو ویسے ہی 2 فرض پڑھنے. سفر میں جمعہ پڑھنا ضروری نہیں ہے, اگر کہیں مل جاتا تو ضرور پڑھ لیں, اسپیشل اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں. نبی علیہ السلام سفر میں گئے صحابہ سمیت, لیکن آپ نے زہر کی نماز پڑھی. ٹھیک ہے. جمعے کا مقصد نماز نہیں ہوتا, تقریر ہوتا ہے. ایک بندہ سفر میں تانگ آیا ہوا ہے, اس کو تقریریں سنائیں گے, تو نبی علیہ السلام نے کبھی جمعے میں مطلب سفر میں نہیں تقریر کی ہے. ٹھیک ہے. گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہنا چاہیے, اور اگر گھر کے اندر کوئی بھی موجود نہ ہو تب بھی کہنا چاہیے. کیا دیں, ہو سکتا ہے فرشتے ہوں جواب دے دیں آپ کو, کہہ دیں السلام علیکم, ضرور کہیں. طواف وداع یا طواف افاضیہ, وہ کاٹا ہوا, حج اور عمرہ کے لازم ارکان لازم ارکان ہے, لیکن صحیح بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اگر عورت کو مینسز آ جائے, اس کو اجازت ہے کہ وہ یہ طواف چھوڑ سکتی ہے, جو طواف وداع ہے. وداع لفظ غلط ہے, یہ وداع ہے, واو کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے. یعنی آخری طواف عورت کے لیے اجازت ہے, لیکن جو طواف زیارت ہے وہ تو لازمی کرنا. چاند گرہن کے وقت کہا جاتا ہے حاملہ خواتین اور ان کے شوہر جھوٹ کہا جاتا ہے. آگے چلیں, اس سوال ہی جھوٹ ہونا چاہیے. فرض نماز ہو یا نفل, کیا قرآن مجید ترتیب سے پڑھنا چاہیے؟ ترتیب سے پڑھنا افضل ہے, لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے پہلی رکعت میں سورہ نساء پڑھی, دوسرے میں آل عمران پڑھی. یعنی ترتیب آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے. آگے چلیں. سنن ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3451. عبداللہ بن عمر, یہاں پہ آپ نے سرکل کیا, بچوں کے گلے میں تویز لٹکایا کر. اور یہ غلط ہے جی. تعویذ کے اوپر میرا تعویذ جنات کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں, وہ تعویذ نہیں لٹکاتے تھے. پہلی تو روایت یہ ضعیف ہے, محمد بن اسحاق مدلس ہیں, ان سے روایت کر رہے ہیں. عبداللہ بن عمر ہیں یہ, کہ وہ بڑے بچوں کے, چھوٹے بچوں کے, یعنی وہ تختی لٹکا دیا کرتے تھے اور بڑی بچوں کو دعائیں یاد کروائی. یہ روایت ہی ضعیف ہے. وہ تختی بھی اگر لٹکاتے تھے تو وہ پڑھنے کے لیے اس کو دیکھ کے پڑھے, یہ نہیں تھا کہ تعویذ لٹکاتے تھے. اور روایت ہی ویسے ہی کمزور ہے. محمد بن اسحاق مدلس ہیں, ان سے روایت کر رہے ہیں. اور انفیوں کے نزدیک تو محمد بن اسحاق تو حدیث کے معاملے میں ضعیف راوی ہے. فاتح خلف الامام والی جو حدیث ہے ابو داؤد کی کہ فجر کی نماز میں عبادہ ابن صامت, اس کو ترمذی کہتے ہیں حسن, انفی کہتے ہیں ضعیف. محمد بن اسحاق ہے اس میں ضعیف ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. تو اسے ضعیف, ہمارے نزدیک وہ صدوق راوی ہے, لیکن یہاں تو وہ ان سے روایت کر رہا ہے, مدلس سے ان کی روایت اس کی ضعیف ہوگی. دوران نماز اگر سر سے ٹوپی سرک جائے اور نمازی پھر بھی نماز پڑھتے پڑھتے ٹوپی اٹھا کر سر پر رکھ لیتا ہے, تو کیا اس سے نماز میں کوئی خلل؟ سرک رہی ہے نا, جب وہ گری نہیں ہے اس سے پہلے اس کو پکڑ لے نا, گرنے سے روک لے, اور اگر گر گئی ہے تو رکھ سکتا ہے, کوئی حرج. ٹھیک ہے. بعض اوقات دوران نمازی, ٹھیک ہے, موبائل بھی بول پڑا ہے تو آپ نکال کے سائلنٹ کر سکتے ہیں. اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھ لیا تو وہ یار علماء کیا کہتے ہیں, ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں, کہتے ہیں وہ دیکھنا نہیں چاہیے کس کی کال آ رہی ہے, کس کا میسج آ رہا ہے. اور یار دیکھ اندھا تو نہیں بندہ, ان کس طرح انہوں سائلنٹ کرے گا, دیکھ کے ہی کرے گا نا, چھوڑ دو. سکرین مطلب نہیں دیکھنی چاہیے. ہاں ٹھیک ہو. والد کے ذمہ قرضہ ہے, والد حیات ہے, ورثے میں کچھ نہیں ملا, قرض ہم نے ادا کرنا ہے یا آپ نہیں کرنا ہے؟ آپ کو ہی کرنا ہے, کیونکہ والد کی منتیں بھی آپ نے پوری کرنی ہے, آپ کریں, ضرور کریں. نماز کے بعد کے اذکار سبحان اللہ, الحمدللہ وغیرہ نماز کے فوراً بعد پڑھنے چاہیے یا بہتر تو ہے کہ آپ فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں, ورنہ آپ سنتیں پڑھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, جب تک آپ کنکلوڈ کر کے مسجد سے باہر نہیں نکلے, اور باہر نکلتے نکلتے بھی پڑھ سکتے ہیں. اصل میں تو اللہ کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے, اور یہ ضروری نہیں کہ 17 کے 17 ہی سارے اذکار کرنے ہیں. آیت الکرسی ہو گئی یا اللہ اکبر اونچی آواز سے استغفر اللہ اللہم انت السلام, یہ آپ پڑھ لیں, اور تسبیحات فاطمہ, باقی کبھی کو پڑھ لیے, کوئی چھوڑ دیں, جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد یہ 17 کے 17 ہی پڑھا کرتے تھے, مختلف اوقات میں مختلف آپ نے پڑھے, کچھ آپ نے پرماننٹ نہیں پڑھے, کچھ بدل کے پڑھے, کوئی حرج. ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ کے اس جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے جدھر اس نے نماز پڑھی, تو فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے یا وہ اٹھ نہ جائے وہاں سے. ایک نبینا عورت ہے, بہت متقب عبادت گزار ہے, ان کی عمر 80 سال کے قریب ہے, انہوں نے کبھی فرض روزے نہیں چھوڑے. اب ان کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ کھانا کھا کے بھول جاتی ہیں لیکن روزے نہیں چھوڑتی. کل انہوں نے سحری نہیں کھائی اور بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا, لیکن بعد میں حالت خراب ہونے پر سخت پیاس لگنے پر روزہ کھول لیا, لیکن اب وہ بہت پریشان ہے. روزہ کھولنے پر اب پوچھنا یہ تھا کہ ان کا کفارہ بنتا ہے؟ نہیں, اگر وہ انہوں نے بھول کے کیا پھر تو روزہ کوئی نہیں ٹوٹا, اور اگر بیماری کی وجہ سے توڑ دیا روزہ تو ایک روزہ جو ہے نا اس کے بدلے صدقہ فطر دے دیں, اور بعد میں اس روزے کی قضا کر لیں, اگر ان میں طاقت ہے تو کریں.
وہ گناہ والا معاملہ نہیں ہے. جیسی قوم ویسے حکمران، اس پہ کوئی حدیث یا کوئی آئے؟ کچھ روایتیں ہیں یعنی کمزور قسم کی، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جیسی قوم ویسی حکمران. صحابہ کرام ہزاروں میں تھے اور ان کے اوپر ایسے حکمران آ گئے تھے کہ ان کے لیے زندگی جیرن کر دی تھی انہوں نے. یہ ضروری نہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے. پوری بنی اسرائیل کے اوپر فرعون جب حکمران تھا، اس میں پیغمبر آتے رہے جاتے رہے، حتیٰ کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے منجی بنا کے بھیجا. اس سے پہلے تو پیغمبر جو ہے وہ غلامی کی زندگی، پیغمبر بھی ساتھ غلامی کی زندگی گزارتے تھے بنی اسرائیل کی، اوپر فرعون ہی ہوتے تھے. تو کیا وہ جیسی قوم ویسے حکمران؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ ابھی جذباتی بات ہے. مولانا اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ساری باتیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ جو حکمران ہے وہ یہ چاہتے ہیں ہمارے خلاف کوئی خروج نہ کرے یا ہمیں تنگ نہ کرے. ہاں شاید اس لیے. میرا خیال باقی سوالات کو اب رہنے دیں، کافی لمبی ابھی بھی کافی پڑے ہوئے ہیں. اس کو ہم پیچھے سے ہاں وہ اس کو اگلی نشست میں ہم کر لیں گے، تاکہ کیونکہ اب میرا خیال اس کی ٹائمنگ بھی ختم ہونے والی ہے. جی باقی اگلی دفعہ کر لیں گے، ضروری نہیں آج ہی سارے ختم کرنے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.